بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم المفتی صفحہ نمبر 169۔ المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا۔ تو مفہوم مخالف کی بات چل رہی ہے، تو بتائیں روایات کے اندر مفہوم مخالف یہ بالاتفاق معتبر ہے۔ وفی حج النہری، اور نہر کے کتاب الحج میں ہے کہ المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا، کہ مفہوم مخالف یہ معتبر ہوتا ہے روایات میں بالاتفاق۔ ومنہ اقوال الصحابہ، اور انہی روایات میں سے اقوال صحابہ بھی ہیں، تو اقوال صحابہ میں بھی مفہوم مخالف معتبر ہوگا۔ لیکن بتا رہے ہیں وہ اقوال صحابہ یہاں کہے جائیں کہ جو مدرک بالقیاس ہوتے ہیں، یعنی جو مدرک بالاجتہاد ہوتے ہیں، رہے وہ اقوال صحابہ کہ جو مدرک بالعقل نہ ہو، تو اس کا مطلب وہ تو مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، اور جب مرفوع حدیث کے حکم میں ہے تو شارع کے کلام میں تو مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا ہے، اس لیے اقوال صحابہ سے وہی مراد ہیں۔ تو فرماتے ہیں قال وینبغی تقییدہ بما، اور فرماتے ہیں کہ وینبغی تقییدہ، اور اقوال صحابہ میں مفہوم مخالف معتبر ہے تو اس کو مقید کرنا مناسب ہے بما، ان اقوال کے ساتھ یدرک بالرائے، کہ جو مدرک بالرائے ہوتے ہیں، کہ جن کا ادراک رائے اور اجتہاد سے کیا جاتا ہے۔ لا ما، یعنی وہ اقوال صحابہ مراد نہیں ہے لم یدرک بھی، کہ جو رائے اور اجتہاد سے جن کا ادراک نہیں کیا جائے، کیونکہ وہ تو مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ لأن قول صحابی، یعنی مطلب یہ ہے اس لیے کہ صحابی کا قول اذا کان لا یدرک بالرائے ای بالاجتہاد، یعنی صحابی کا قول جب رائے اور اجتہاد سے ادراک نہ کیا جائے، یعنی مدرک بالاجتہاد نہ ہو، تب تو بتائیں لہو حکم المرفوع، اس کے لیے تو حدیث مرفوع کا حکم ہوتا ہے، اور حدیث مرفوع کا مطلب شارع کا کلام، فیکون من کلام الشارع، تب تو یہ شارع علیہ السلام کے کلام سے ہو جائے گا۔ والمفہوم فیہ، اور شارع علیہ السلام کے کلام میں مفہوم مخالف غیر معتبر نہیں ہوتا ہے۔ تو بتائیں فالمراد بالروایات ما روی فی الکتب عن المجتہدین من الصحابۃ وغیرہم، اور یہاں ہم نے جو کہا روایات میں مفہوم مخالف معتبر ہے، تو بتائیں روایات سے مراد مجتہدین صحابہ وغیرہ کے وہ روایات ہیں کہ رویہ فی الکتب، جو کتابوں میں مروی ہیں، تو وہ روایات ہیں جو کتابوں میں مروی ہیں۔ وفی النہر ایضا ان سنن الوضوء، اور نہر کے سنن الوضوء میں یہ ہے کہ یعنی عند سنن الوضوء، تو وضو کی سنتوں کے وقت جو ہے، وضو کی سنتوں کے باب میں یہ فرمایا کہ مفاہیم الکتب حجت، کہ کتابوں کے جو مفہوم ہوتے ہیں مفہوم مخالف وہ حجت ہوتے ہیں، یعنی معتبر ہوتے ہیں۔ تو مفاہیم الکتب حجت، یعنی کتابوں کے مفہوم مخالف وہ حجت ہوتے ہیں، معتبر ہوتے ہیں، بخلاف اکثر مفاہیم النصوص، برخلاف نصوص کے اکثر مفاہیم، تو نصوص کے اکثر مفاہیم مخالف وہ معتبر نہیں ہوتے۔ انتہا، بات پوری ہو گئی، یعنی مطلب وہی ہے کہ کتابوں کے تو معتبر ہوں گے، البتہ جو نصوص شرعیہ ہیں تو اس کے معتبر نہیں ہوں گے۔ وفی غایت البیان عند قولہ، اور غایت البیان میں جب یہ قول ہوا، اس قول کے وقت کہ ولیس علی المرأۃ ان تنقض ضفائرها، کہ عورت پر ضروری نہیں ہے کہ وہ غسل کے وقت اپنی گندی ہوئی بٹی ہوئی چوٹی کو کھولے، تو اس پر یہ ضروری نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں یہاں پر اس قول کے وقت غایت البیان میں یہ فرمایا کہ احترز بالمرأۃ عن الرجل، کہ یہاں پر عورت کا ذکر کر کے مرد سے احتراز کیا ہے، مطلب عورت پر ضروری نہیں ہے اپنی چوٹیوں کو کھولنا غسل کے وقت، اس کا مطلب جو ہے آدمی کو کھولنا ضروری ہے، تو یہی مفہوم مخالف ہوا۔ فرمایا وتخصیص الشیء فی الروایات یدل علی نفی ما عداہ بالاتفاق، اور روایات میں کسی چیز کو خاص کر ذکر کرنا، یعنی روایات میں تخصیص بالذکر جو ہے یدل علی نفی ما عدا، یہ ما عدا سے حکم کے نفی پر دلالت کرتا ہے بالاتفاق، تو روایت میں دلالت کرتا ہے بخلاف النصوص، برخلاف نصوص شرعیہ کے، یعنی نصوص کیونکہ کلام شارع ہوں گے، فإن فیہا لا یدل علی نفی ما عداہ عندنا، تو بے شک نصوص شرعیہ میں حکم جو ہے ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہمارے نزدیک، یعنی نصوص شرعیہ میں مفہوم ما عدا سے حکم کی نفی پر ہمارے نزدیک دلالت نہیں کرتا۔ تو وہی بات کہہ دی جو اوپر نہر کے حوالے سے گئی، یعنی تو وہ یہاں بات کہہ دی۔ وفی غایت البیان ایضا، اور غایت البیان کے باب جنایت الحج میں یہ بھی ہے عند قولہ، یعنی اس قول کے وقت جب فرمایا وَإِذَا سَالَ السَّبْعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، یعنی تو اب یہ قول جب فرمایا کہ جب درندہ حملہ کرے محرم پر، تو محرم جو حالت احرام میں، تو محرم پر درندہ جب حملہ کرے فقتلہ، اور محرم اس کو قتل کر دے، تو اب بتا رہے لا شیء علیہ، تو محرم پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں واجب نہیں ہوگا؟ لما رویہ، کیونکہ روایت یہ کیا گیا ہے کہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل سبعا، حضرت عمر نے ایک درندے کو قتل کر دیا، واہدا کبشن، اور جو ہے دم کے طور پر جو ہے ایک مینڈا دے دیا، یعنی اہدا کا مطلب وہی قربانی کے طور پر، دم کے طور پر ایک مینڈا دے دیا، وقال ان، ایک مینڈا قربان کر دیا مطلب ہے، وقال ان ابتدأناہ، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس پر حملہ کرنے کی ابتدا کی تھی، یعنی پہلے ہم نے حملہ کیا تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ لإہدائہ بابتداء نفسہ، حضرت عمر نے اپنے یعنی جو میڈا دم دیا تو اپنے دم دینے کی علت کو کیا بیان کیا، یعنی خود ابتداءً، یعنی اپنی طرف سے ابتداءً حملے کو جو ہے علت بیان کیا، تو ہدیہ دینے کی علت خود کی طرف سے ابتداءً حملے کو قرار دیا، تو فعلم بہ، تو اس سے یہ جان لیا گیا مفہوم مخالف کے طور پر کہ محرم جب خود اپنی جان کو بچائے تب تو بدرجہ اولا جو ہے اپنی جان کو بچائے اور خود ابتدا نہ کرے، تو اب اس پر کچھ نہیں ہوگا، بدن فعلم بہ، تو اس سے جان لیا گیا کہ ان المحرم اذا لم یبتدئ
تو فعلم بھی یعنی جو یہ فرمانا کہ غایت البیان کے باب جنایت الحج میں اس قول کے وقت یہ فرمایا فعلم یعنی تو یہ فرمایا گیا کہ علم بھی، اس سے معلوم ہوا کہ ان المحرم کے محرم جب درندے کے قتل کی ابتدا خود سے نہ کرے بل قتلہ دفعا لصولته، بلکہ اس کے حملے کو دفع کرنے کے لیے اس درندے کو قتل کر دے، یعنی اس کے حملے کو روکنے کے لیے اسے قتل کر دے، تو لا یجب علیہ شیء، تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ ہم نے حملے کی ابتدا کی، اس لیے ہم نے جو ہے مینڈا دم کے طور پر دے دیا، اس کا مطلب اگر خود سے ابتدا نہیں کرو تب تو کچھ واجب نہیں ہوگا، یہ مفہوم مخالف سے سمجھ میں آیا۔ پتہ نہیں وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِلتَّعْلِيلِ فَائِدَةٌ، ورنہ تو تعلیل جو حضرت عمر نے علت بیان کی ہے اس علت بیان کرنے کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر نے علت اس لیے بیان کی ہے کہ ابتدا اگر اپنی طرف سے ہو تب تو جو ہے دم واجب ہوگا، اور ابتدا نہ ہو تب کچھ واجب نہیں ہوگا، تو یہ مفہوم مخالف ہوا۔ اب بتا رہے لا یقال، یعنی یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ یہاں تم نے کیوں مفہوم مخالف کا اعتبار کر لیا، ارے تو ہم کہیں گے شارع کا کلام تھوڑی ہے یہ تو معقولی بات ہے کہ حضرت عمر نے جو علت بیان کی وہ عقلی علت ہے، تو معقولات میں تو مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہی ہے۔ مدار ولا یقال، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی ما عدا عندکم، کہ کسی چیز کو خاص کر ذکر کرنا یہ تم احناف کے نزدیک ما عدا سے حکم کے نفی پر دلالت نہیں کرتا، فکیف تستدلون بقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر تم کیسے حضرت عمر کے قول سے استدلال کرتے ہو مفہوم مخالف پر؟ بتا رہے لأننا نقول، اس لیے کہ ہم یہ جواب دیں گے کہ ذالک فی خطابات الشرع، ارے یہ مفہوم مخالف کا معتبر نہ ہونا یہ تو شریعت کے خطاب میں ہے، یعنی خطابات شرع یعنی شرع کے خطابات میں ہے، یعنی نصوص شرعیہ میں ہے، اما پھر روایات والمعقولات، اور رہے روایات میں اور معقولات میں فیدلو، تب تو جو ہے مفہوم مخالف ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ وتعلیل عمر من باب المعقولات، اور حضرت عمر کا علت بیان کرنا یہ معقولات کے باب سے ہے، یعنی یہ دلیل عقلی کی قبیل سے ہے۔ وحاصلہ، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان التعلیل للاحکام تارۃ یکون بالنص الشرعی من آیت او حدیث، کہ احکام کی علت بیان کرنا کبھی تو نص شرعی کے ذریعے ہوتا ہے، اب چاہے وہ آیت ہو یا حدیث، اور کبھی جو ہے دلیل عقلی کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی معقول کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر دلیل عقلی ہے۔ والعلل العقلیہ، اور جو دلائل عقلیہ ہیں لیست من کلام الشارع، وہ شارع کے کلام میں سے نہیں ہے، فمفہومها معتبر، تو اب دلائل عقلیہ میں مفہوم مخالف جو ہے معتبر ہوگا۔ ولہذا تراہم، اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ فقہا کہتے ہیں کہ مقتضی هذه العلت، یعنی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس علت کا مقتضی یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہو، وہ کہتے ہیں یہ چیز جائز نہ ہو، مطلب یہ چیز جائز ہو اور مفہوم مخالف کے اعتبار سے یہ چیز حرام ہو، بتا رہے مفہوم مخالف کے اعتبار سے استدلال کرتے ہیں۔ ولہذا تراہم، اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ فقہا کہتے ہیں اس علت کا مقتضی یہ ہے کہ جواز قضا، یہ چیز جائز ہو، وحرمتہ، اور یہ چیز حرام ہو، فیستدلون بمفہومها، تو اب یعنی فقہا علت کے مفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہیں۔ اب بتا رہے فَإِن قُلْتَ، تو اگر آپ یہ کہیں، یہاں سے دیکھو ایک بات یہ آئے گی کہ لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ الاشباہ والنظائر میں ہے، صرف چلو یعنی تو دو چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے، نصوص شرعیہ میں اور لوگوں کے کلام میں، تو اب اسی پر بہت لمبی گفتگو کر چلے گی، لیکن آخر میں صرف یہی نکلے گا کہ متاخرین کا مذہب یہی ہے کہ نصوص شرعیہ کو چھوڑ کر تمام چیزوں میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ پتہ نہیں فَإِن قُلْتَ، تو اگر آپ اعتراض کریں کہ قال فی الاشباہ من کتاب القضاء، کہ الاشباہ والنظائر کے کتاب القضاء میں یہ ہے کہ لا يجوز الاحتجاج بالمفہوم فی کلام الناس، کہ لوگوں کے کلام میں بھی مفہوم مخالف سے استدلال کرنا جائز نہ ہو ظاہر مذہب میں، جائز نہ ہو، یہ ظاہر مذہب کی بات ہے، کل عدلتی، جیسا کہ عدلہ شرعیہ، جیسے دلائل شرعیہ میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، بتا رہے واما مفہوم الروایتی فحجۃ، رہا روایت میں مفہوم مخالف تو وہ حجت یعنی وہ معتبر ہے، کما فی غایۃ البیان من الحج، جیسے غایۃ البیان کے کتاب الحج میں پیچھے گزر گیا، یہاں تک بات پوری ہوئی، بتا رہے فہذا مخالف لما مر، تو یہ بات جو الاشباہ والنظائر کی ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ لوگوں کے کلام میں اور نصوص شرعیہ ان دونوں میں مفہوم مخالف سے استدلال جائز نہیں ہے، اور پیچھے ہم نے کہہ دیا لوگوں کے کلام میں بھی جائز ہے، اسے صرف شارع کے کلام میں معتبر نہیں ہے، بتا رہے فہذا، تو یہ الاشباہ والنظائر کی بات تو اس کے برخلاف ہے جو گزر گیا، وہ کیا گزر گیا، یعنی پیچھے تو صرف یہ کہا تھا کہ مفہوم مخالف غیر معتبر فی کلام الشارع، فقط شارع کے کلام میں معتبر نہیں ہوگا، یعنی نصوص میں معتبر نہیں ہوگا، اور یہاں تو کلام میں بھی معتبر، لوگوں کے کلام میں بھی معتبر نہیں ہے الاشباہ کی بات میں، تو بتا رہے قل، تو علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں الذی علیہ المتاخرون قدم ما قدمنا ہو، کہ جس پر متاخرین ہے، یعنی جو متاخرین کا مذہب ہے وہ وہی ہے جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا ہے، یعنی کہ شارع کے کلام کو چھوڑ کر، یعنی نصوص شرعیہ کو چھوڑ کر تمام میں مفہوم مخالف معتبر ہے، یہی متاخرین کا مذہب ہے۔ اب بتا رہے وقال العلامہ بیری فی شرحہ، اب کئی کتابوں کے حوالے سے جو ہے یہاں ذکر کریں گے، علامہ بیری فرماتے ہیں، تو علامہ بیری اپنی شرح یعنی اشباہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ والذی فی الظہیریہ، کہ جو ظہیریہ میں یہ بات ہے کہ الاحتجاج بالمفہوم لا یجوز، کہ مفہوم مخالف سے استدلال جائز نہیں ہے، بتانے یہ ظاہر مذہب ہے ہمارے علماء کے نزدیک، تو اب یہی ظاہر مذہب ہے ہمارے علماء رحمہم اللہ کے نزدیک، تو بتا رہے انہوں نے مفہوم سے استدلال جائز نہیں ہے، یہ ظاہریہ کی بات ہے اور یہ ظاہر مذہب بتائیے۔ اب بتا رہے وما ذکرہ محمد فی السیر الکبیر من جواز الاحتجاج بالمفہوم، تو بتا رہے اور سیر کبیر میں امام محمد نے جو یہ بات ذکر کی ہے کہ مفہوم مخالف سے استدلال جائز ہے، تو بتا رہے ذالکا، تو یہ بات تو ظاہر الروایہ کے خلاف ہے، کیونکہ اوپر ظاہر المذہب یعنی ظاہر الروایہ یہ بتایا کہ مفہوم مخالف سے استدلال جائز نہیں ہے جو ظہیریہ میں بتایا، اور پھر امام محمد سیر کبیر میں کہہ رہے ہیں کہ مفہوم مخالف سے استدلال جائز ہے، تو یہ تو ظاہر الروایہ کے برخلاف ہو گیا،
تو اب بتا رہے ہیں علامہ بیری کہتے ہیں کہ قال فی حواشی الکشف، کہ کشف کے حواشی میں یہ کہا ہے کہ رأیت فی الفوائد الظہیریہ، یعنی کشف کے حواشی میں یعنی صاحب حاشیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فوائد الظہیریہ میں باب ما یکرہ فی الصلاۃ میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ ان الاحتجاج بالمفہوم یجوز، کہ مفہوم مخالف سے استدلال جائز ہے، اور اس بات کو شمس الائمہ سرخسی نے سیر کبیر میں ذکر کیا ہے، مطلب سیر کبیر کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ وقالا، اور انہوں نے شمس الائمہ سرخسی نے فرمایا کہ بنا محمد المسائل السیر علی الاحتجاج بالمفہوم، کہ امام محمد نے سیر کبیر کے مسائل کی بنا وہ مفہوم مخالف سے استدلال پر رکھی ہے، یعنی انہوں نے سیر کبیر کے مسائل کی بنا اس بات پر رکھی ہے کہ مفہوم سے استدلال جائز ہے۔ بتانا و الی ھذا، اور اسی کی طرف امام خصاف مائل ہوئے ہیں، و بنا علیہ مسائل الحیل، اور امام خصاف نے اسی بات پر کہ مفہوم سے استدلال جائز ہے، اسی پر جو ہے مسائل حیلہ کی بنا رکھی ہے۔ تو بتا رہے یہ جو بات ہوئی کشف کے حواشی میں، یہ تو امام محمد نے جو بات ذکر کی ہے مفہوم سے استدلال جائز ہے، اس کے جو ہے موافق ہیں۔ اب بتا رہے علامہ بیری وفی المصفہ، اور مصفہ کے اندر یہ ہے کہ التخصیص بالذکر لا يدل علی نفی مادہ، یعنی کئی کتابوں کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ کس کتاب میں کیا ہے، تو بتا رہے اور مصفہ کتاب کے اندر یہ ہے کہ تخصیص بالذکر یہ مادہ سے حکم کے نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ تو یہ جو مصفہ کے اندر ہے، اب مصفہ کے اندر یہ بات ہے، پھر مصفہ میں یہ فرمایا کہ قلنا، ہم کہتے ہیں کہ التخصیص فی الروایات وفی متفاہم الناس وفی المعقولات یدل علی نفی مادہ، کہ تخصیص بالذکر مادہ سے حکم کے نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ معقولات میں اور لوگوں کے عام بول چال میں اور روایات میں تخصیص بالذکر یہ مادہ سے حکم کے نفی پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یعنی مصفہ کے کتاب النکاح میں ہے۔ تو اب یہ بھی بات یہ ہوئی کہ مطلب ان تینوں چیزوں میں جو ہے مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے، تخصیص بالذکر مادہ سے حکم کے نفی پر دلالت کرتی ہے۔ تو اب انہوں نے علامہ بیری سب یہ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ اور فی خزانۃ الروایات، اور خزانۃ الروایات میں یہ ہے کہ القید فی الروایت ینفی مادہ، کہ روایت میں قید لگا دینا، روایت میں کوئی قید لگا دینا یعنی کوئی خاص کر حکم بیان کر دینا، یہ مادہ سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، یعنی ینفی مادہ ما ادا سے حکم کی نفی کرتا ہے، مطلب مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی امام محمد کے سیر کبیر کے موافق ہے۔ تو تین کتابوں کے حوالے دیے، تینوں جو ہے امام محمد کی بات کے موافق ہے۔ اور پھر سراجیہ، اور بتا رہے سراجیہ میں یہ ہے کہ اما فی متفاہم الناس من الاخبارات فان تخصیص شیء بالذکر یدل علی نفی مادہ، بتا رہے ہیں۔ اور سراجیہ میں یہ ہے کہ لوگوں کے عام بول چال میں، یعنی لوگوں کے کلام میں جو کہ اخبار کی قبیل سے ہیں، تو اخبار کی قبیل سے جو لوگوں کے عام بول چال کے الفاظ ہیں ان میں فإن تخصیص شیء بالذکر، یعنی تخصیص شیء بالذکر جو ہے یہ مادہ سے حکم کے نفی پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ لوگوں کلام میں جو ہے مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے، اسی کو علامہ سرخسی نے ذکر کیا ہے، انتہا بات پوری ہو گئی۔ اب علامہ بیری نے یہاں یہ ظاہریہ کی جو بات ذکر کی کہ ظاہر مذہب اور ظاہر الروایہ یہ ہے کہ مفہوم سے استدلال جائز نہیں ہے ہمارے علماء کے نزدیک، اور امام محمد کہتے ہیں سیر کبیر میں کہ مفہوم مخالف سے استدلال جائز ہے۔ تو اب علامہ بیری نے 4 کتابوں کے حوالے سے امام محمد کی تائید میں یہ پیش کیے 4 کتابوں کے حوالے۔ اب اقول میں کہتا ہوں، یعنی علامہ بیری فرماتے ہیں اب کہ میں کہتا ہوں کہ الظاہر ان العمل علی ما فی السیر، کہ ظاہر یہ ہے کہ عمل اس پر ہے جو سیر کبیر میں ہے، تو سیر کبیر میں جو بات ہے اس پر عمل ہے، مطلب مفہوم مخالف سے استدلال جائز ہے۔ کما اختارہ الخصاف فی الحیل، جیسا کہ اوپر بات یہ آ گئی کہ اس کو جو ہے امام خصاف نے مسائل حیل میں اختیار کیا ہے۔ بتا رہے ولم نرا من خالفہ، اور علامہ بیری کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، میں نے اس انسان کو نہیں دیکھا کہ جس نے اس بات کی مخالفت کی ہو کہ مفہوم مخالف سے استدلال جائز ہے، اس بات کی مخالفت کی ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب بتانے دیکھیے جو علامہ بیری کا کلام ہے کہ مفہوم سے استدلال جائز ہے، تو اب ہم کہتے ہیں، یعنی اب یہاں سے بول رہے ہیں علامہ ابن عابدین شامی، تو بتا رہے انہوں نے تو مطلقاً جو ہے 4 کتابوں کے حوالے سے یہ بات ثابت کر دی، لیکن یہ بھی مطلقاً نہیں ہے بلکہ شارح کے کلام کو نکال کر مفہوم مخالف معتبر ہے، وہی جو پیچھے آ گیا۔ بتا رہے علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کلام البیری، علامہ بیری کا یہ کلام کہ ان العمل علی جواز الاحتجاج بالمفہوم، کہ عمل اس پر ہے کہ مفہوم سے استدلال جائز ہے، لیکن لا مطلقاً، لیکن یہ مطلقاً بات نہیں ہے، بل فی غیر کلام الشارع، بلکہ شارع کے کلام کے علاوہ میں مفہوم میں مخالف سے استدلال جائز ہے، یعنی نصوص شرعیہ میں جائز نہیں ہے، کما علمت مما قررنا ہو، جیسا کہ تم نے اس سے جان لیا جس کو ہم نے ابھی ثابت کیا ہے۔ بتا رہے وَإِلَّا، اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ مفہوم مخالف کا اعتبار وہ شارع کے کلام میں نہیں ہے، لیکن بتا رہے وَإِلَّا، ورنہ، یعنی ورنہ تو سیر کبیر جو امام محمد کی ہے، تو امام محمد نے تو مطلقاً جو ہے یعنی شارع کے کلام میں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار کر لیا، وہی بتا رہے ہیں کہ یہ بات مطلقاً نہیں ہے بلکہ شارع کے کلام کے علاوہ میں یہ بات ہے، وَإِلَّا، یعنی ورنہ تو یعنی یہ بھی ہے کہ شارع کلام میں بھی اعتبار کر لیا، حالانکہ اس میں ہوگا نہیں، بتا رہے ورنہ تو الذی رأیتہ فی السیر الکبیر، ورنہ تو جس بات کو میں نے سیر کبیر میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جواز العمل بھی، یعنی مفہوم مخالف پر عمل جائز ہے، یہاں تک کہ شارع کے کلام میں بھی انہوں نے تو یہ کہہ دیا فإنہ ذکر فی باب آنیۃ المشرکین وذبائحہم، کیونکہ یعنی جو سیر کبیر ہے تو سیر کبیر کے آنیۃ المشرکین وذبائح کے باب میں، یعنی مشرکین کے برتن اور ان کے ذبح کا کیا حکم ہے، تو بتا رہے اس باب میں امام محمد نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان تزوجا مصدر ہے، ان تزوجا نساء النصارى من اہل الحرب لا يحرم، یعنی امام محمد نے یہ ذکر کر دیا کہ یعنی حربیوں میں سے
جو نصرانی ہیں تو حربیوں میں سے نصرانیوں کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، اور یہ حرام نہیں ہے، اور انہوں نے جو یہ نکالا نا یہ شارع کے کلام یعنی حدیث پاک میں مفہوم مخالف کا اعتبار کر کے نکالا، بتا رہے ہیں واستدل علیہ بحدیث علی، اور امام محمد نے اپنی اس بات پر استدلال کیا ہے حضرت علی کی حدیث سے کہ آقا علیہ السلام کتب الی مجوس حجر، آقا علیہ السلام نے مقام حجر کے مجوسیوں کے نام خط لکھا یدعوہم الی الاسلام کہ جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی، فمن اسلم تو یہ تھا کہ جو اسلام لے آئے قبل من تو اس کی طرف سے اسلام قبول کر لیا جائے گا، ومن لم یسلم اور جو اسلام نہ لائے ضربت علیہ الجزیہ تو اس پر جزیہ یعنی ٹیکس مقرر کیا جائے گا۔ تو اب وفیہ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ یؤکل لہ ذبیحۃ کہ اب وہ جو اسلام قبول نہ کرے ٹیکس مقرر کیا جائے گا اور اس کا کوئی ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، ولا ینکح منہم امرأۃ اور ان مجوسیوں کی میں سے کسی عورت سے نکاح بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں مجوسیوں کی عورت سے نکاح نہیں کیا جائے گا، ان کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، تو امام محمد نے مفہوم مخالف کا اعتبار کر لیا، جو مجوس سے نہ ہو یعنی اہل کتاب تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ بتانا قال شمس الائمہ سرخسی، اور شمس الائمہ سرخسی نے اپنی شرح یعنی سیر کبیر کی شرح میں فرمایا کہ فکأنہ ای محمدن یعنی گویا کہ امام محمد نے استدل بتخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجوس بذالک، گویا کہ امام محمد نے آقا علیہ السلام کے مجوس کو خاص یعنی آقا علیہ السلام کے مجوس کے ساتھ اس بات کو خاص کرنے سے استدلال کر لیا کہ حضور نے مجوس کے ساتھ مجوسیوں کے ساتھ نکاح نہ کرنے کو خاص کیا، ایسے ذبیحہ نہ کھانے کو، تو بذالک کا مطلب نکاح نہ کرنا، ذبیحہ نہ کھانا۔ تو یعنی امام محمد نے یہ استدلال کر لیا کہ آقا علیہ السلام نے مجوسیوں کے ساتھ جو ہے یہ نکاح نہ کرنے کو خاص کیا ہے، تو اس بات سے امام محمد نے اس بات پر استدلال کر لیا کہ لا باس بنکاح نساء اہل الکتاب کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بتا رہے یہ جو استدلال کر لیا نا امام محمد نے، تو امام محمد کی جو سیر کبیر ہے تو اس کی بنائی مفہوم مخالف کے معتبر ہونے پر ہے۔ تو علامہ سرخسی فرماتے ہیں فإنہ بنا ھذا الکتاب، تو گویا امام محمد نے جو استدلال کر لیا وہ اس لیے کہ امام محمد نے اس کتاب کی بنائی اس بات پر رکھی ہے کہ ان المفہوم حجت کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ حجت ہے، ویاتی بیان ذلک فی موضعہ اور اس کی جو ہے اس کا مکمل بیان اپنی جگہ میں آئے گا۔ ثم قال بعد اربعۃ ابواب فی باب ما یجب من طاعۃ الوالی فی قول محمد، پھر علامہ سرخسی فرماتے ہیں باب ما یجب یعنی والی کی طاعت جو واجب ہے، تو اس کے باب میں 4 بابوں کے باب، تو 4 بابوں کے بعد اس باب میں فرماتے ہیں امام محمد کے قول میں۔ اب امام محمد کا قول کیا ہے؟ تو بتائیں امام محمد کا جو یہ قول ہے کہ لو قال منادی الامیر کہ اگر امیر لشکر کا منادی جو ہے اگر وہ یہ کہے کہ من اراد الالفا یعنی اسلامی لشکر ہے، تو اب امیر کا منادی یہ اعلان کر دے کہ من اراد الالفا جو چارہ کا ارادہ کرے یعنی جانور کے چارے کا ارادہ کرے، تو جانور کو چارہ کھلانا آ رہا نا وہ، تو فل یخرج تحت لواء فلان تو وہ فلاں شخص کے جھنڈے کے نیچے نکل آئے، تو فلاں شخص کے جھنڈے کے نیچے ہو کر وہ باہر آ جائے یعنی اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا، تو فہذا بمنزلۃ النہی، تو اب یہ جو ہے نہیں کے درجے میں ہے۔ اب نہیں کے درجے میں کیسے ہے؟ یعنی کہ نہیہم ان یفارقوا صاحب اللواء بعد خروجہم معہ، یعنی کہ جو امیر کے منادی نے جو ندا لگائی ہے نا تو مقصد کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں یعنی بعد خروجہم معہ یعنی اس فلاں کے ساتھ ان کے نکلنے کے بعد، مطلب فلاں شخص کے ساتھ جو نکلنے کی اجازت مل گئی ہے تو فلاں کے ساتھ ان چارہ کھلانے والوں کے نکلنے کے بعد جو ہے جھنڈے والے سے وہ جدا نہ ہو، تو جھنڈے والے سے جدا نہ ہونے سے انہیں منع کرنا ہے کہ تم نکلنے کے بعد جھنڈے والے کے جھنڈے سے جدا نہ ہونا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ فلاں کے جھنڈے کے نیچے وہ باہر آ سکتا ہے، تو اب اس سے مفہوم مخالف کا سمجھ میں آیا کہ باہر آ سکتا ہے لیکن وہ جھنڈے سے جدا نہ ہو ورنہ تو حملہ ہو جائے گا۔ تو اب بتا رہے وقت بینا امام محمد کے اس قول میں قال ثم قال امام محمد کے اس قول میں علامہ سرخسی نے فرمایا وقت بینا کہ ہم نے بیان یہ کر دیا ہے کہ انہ یعنی امام محمد نے جو یہاں پر یہ بات مفہوم مخالف کا اعتبار کیا ہے تو کہنے وہ اس لیے کیا ہے کہ ہم نے پیچھے بتا ہی دیا ہے کہ بنا ھذا الکتاب کہ امام محمد نے اس کتاب کی بنائی اس بات پر رکھی ہے کہ مفہوم جو ہے حجت کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ حجت ہے، وظاہر المذہب عندنا اور ظاہر مذہب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مفہوم جو ہے حجت نہیں ہے، یہ ظاہر مذہب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مفہوم جو ہے حجت نہیں ہے، یعنی جو پیچھے بات یہ بتا دی تھی ظاہریہ کے حوالے سے، یعنی امام محمد کی بات مخالف ہو رہی تھی نا تو ظاہریہ میں یہ تھا کہ مفہوم سے استدلال جائز نہیں ہے اور ظاہر مذہب یہی ہے ہمارے علماء کے نزدیک، صفحہ نمبر جو 170 پہ بتایا، تو بتا رہے ظاہر مذہب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مفہوم جو حجت نہیں ہے اور مفہوم صفت اور مفہوم شرط جو ہے وہ معتبر نہ ہونے میں یہ جو ہے برابر ہیں، مطلب ان دونوں میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا ہے، ولکنہ اعتبر المقصود الذی یفہمہ اکثر الناس۔ تو بتا رہے اب علامہ سرخسی جو ہے تطبیق دیتے ہیں کہ ظاہر مذہب یہ ہے کہ مفہوم حجت نہیں ہے، پھر امام محمد نے اپنی کتاب میں ہر جگہ مفہوم کا اعتبار کیوں کیا ہے، یعنی شارع کے کلام میں بھی کر دیا، تو اب علامہ سرخسی کہتے ہیں لاکنہ اعتبر المقصود الذی، لیکن امام محمد نے اس مقصود کا اعتبار کیا ہے کہ جس مقصود کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں اس موضوع میں، تو اس موضوع میں اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جھنڈے کے نیچے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جھنڈے سے الگ نہ ہونا ورنہ حملہ ہو جائے گا، بتا رہے لأن الغزاة فی الغالب اس لیے کہ جو غازی لوگ ہوتے تھے مجاہد تو وہ اکثر جو ہے لا یقفون علی حقائق العلوم، وہ علوم کی حقیقتوں پر واقف نہیں ہوتے تھے وہ، تو اب جو غازی لوگ ہوتے تھے وان امیرہم بہذا اللفظ، تو اب اور ان کا امیر جو ہوتا تھا یعنی غالب میں اکثر
اوقات میں جو غازی لوگ ہوتے تھے مجاہدین وہ علوم کے حقائق پر تو واقف نہیں ہوتے تھے، تو اب وَأَنَّ أَمِيرَهُمْ بِهَذَا اللَّفْظِ، اور ان کا جو امیر ہوتا تھا وہ اس لفظ سے، کون سے لفظ سے کہ فلاں شخص کے جھنڈے کے نیچے باہر آ سکتے ہو، تو اس لفظ سے ان کا امیر جو ہے نہن ناسا لوگوں کو روکتا تھا، یعنی نکلنے سے، لوگوں نکلنے سے روکتا تھا، الا تحت لواء فلان، یعنی فلاں شخص کے جھنڈے کے نیچے کے علاوہ نکلنے سے روکتا تھا کہ اگر نکلنا ہے تو فلاں شخص کے جھنڈے کے نیچے ہی نکلو بس۔ تو اب بتا رہے ہیں یعنی جب ایسے ہی ہوتا تھا، یہی اکثر لوگ سمجھتے ہیں، تو امام محمد نے اسی کا تو اعتبار کر لیا، تو اب وہ علامہ سرخسی فرماتے ہیں فجعل النہی المعلوم بدلالت کلامہ، تو اب امیر کا جو یہ کلام ہے کہ فلاں شخص کے جھنڈے کے نیچے باہر آ سکتے ہو، تو امیر کے کلام کی دلالت النص سے جو معلوم ہو رہی ہے، جو نہیں معلوم ہو رہی ہے، تو وہ کل منصوص علیہ، تو جو امام تو امیر کے کلام کے دلالت النص سے جو نہیں معلوم ہوئی اس کو امام محمد نے ایسا بنا دیا جیسے کہ گویا کہ اس پر اس نے صراحت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی اس کے جھنڈے سے الگ ہوا تو اس پر حملہ ہو جائے گا، یعنی مفہوم مخالف کا ہی اعتبار کیا ہے۔ وہ مقتضا ہو، اب بتا رہے ہیں اور اس کا مقتضا، تو اب اس بات کا مقتضا یعنی امام محمد کی جو یہ بات لائی گئی کہ امیر کا جو یہ قول ہے، تو آپ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر مذہب یہی ہے کہ مفہوم مخالف معتبر حجت نہیں ہے، لوگوں کے کلام میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اشباہ میں یہ بات کہہ دی گئی ہے، کیونکہ امام محمد نے جو امیر کا قول ذکر کیا ہے وہ لوگوں کے کلام میں سے ہی تو ہے، تو شارح کا تو جب لوگوں کے کلام میں سے، اور یہاں جو ہے مفہوم مخالف کو صرف امام محمد نے حجت مانا ہے، تو اس کا مطلب لوگوں کے کلام میں حجت نہیں بنتا۔ وہ بتا رہے وہ مقتضا ہو، اور امام محمد کی اس بات کو لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر مذہب یہی ہے کہ ان المفہوم لیس بحجت، کہ مفہوم مخالف جو ہے حجت نہیں ہے، حتی فی کلام الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے کلام میں، تو لوگوں کے کلام میں بھی حجت نہیں ہے اور نصوص میں بھی حجت نہیں ہے، لأن ما ذکرہ، تو بتا رہے اس لیے کہ امام محمد نے جس کو اس باب میں ذکر کیا وہ کیا، یعنی کہ امیر کا کلام جو ذکر کیا تو وہ لوگوں کے کلام میں سے ہے، کیونکہ امیر بھی تو لوگوں میں سے ہے، تو وہ لوگوں کا کلام ہے، لا من کلام الشارع، شارع کے کلام میں سے نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ پتہ چلا کہ صرف امام محمد نے مفہوم کا اعتبار کیا ہے، صرف کیونکہ انہوں نے سیار کبیر کی بنائی جو ہے مفہوم مخالف پر رکھی ہے، تو پتہ چلا کہ لوگوں کے کلام میں ہی مفہوم مخالف معتبر نہیں، شارع کے کلام میں ہی معتبر نہیں، تو وہذا، اور یہ بات تو اس کے موافق ہو گئی جو اشباہ کے حوالے سے گزر گیا کہ ادلہ شرعیہ کی طرح لوگوں کے کلام میں ہی مفہوم مخالف جو ہے معتبر نہیں ہے، تو بتا رہے یہ بات ہوئی، لیکن بتا رہے بات کیا ہے، ظاہر بات کیا ہے، بالکل تحقیق، بتا رہے تحقیق یہی ہے کہ اگرچہ پہلے یہی تھا کہ نصوص شرعیہ کی طرح لوگوں کے کلام میں بھی مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، لیکن متاخرین نے پھر لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا، کیونکہ بعد میں یہ کہا نا متاخرین کا مذہب ہے، والظاہر، اور ظاہر یہ ہے کہ ان القول بکونہ حجۃ فی کلامہم، ظاہر یہ ہے کہ لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف کے حجت ہونے کا جو قول کیا ہے تو یہ قول قول المتاخرین، یہ متاخرین کا قول ہے، کما یعلم من عبارت شرح التحریر السابقہ، جیسے کہ شرح تحریر کی گزشتہ عبارت سے معلوم ہو گیا، یعنی اشباہ کے نیچے پھر یہ کہا نا میں جواب دوں گا کہ متاخرین کا مذہب ہے یہ، تو اب یہ ہوا، فرماتے ہیں وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا السِّيَرِ الْكَبِيرِ۔ اب جو متاخرین نے بعد میں لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف کو حجت مانا، تو اس کا ماخذ اور مستند کیا ہوگا؟ تو بتا رہے ہیں ان متاخرین نے اپنا ماخذ امام محمد کی بات کوئی بنا لیا ہوگا جو امام محمد نے سیرہ کبیر میں کہی ہے، وہ بتا رہے ہیں وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَهُمْ، اور شاید متاخرین کا ماخذ فی ذالک، لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف کے معتبر ہونے میں متاخرین کا ماخذ اور مستند جو ہے ما وہی ہوگا کہ جس کو ابھی ہم نے نقل کیا ہے سیرہ کبیر کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یعنی سیرہ کبیر سے ہی انہوں نے اس بات پر استدلال کیا ہے، فإنہ من کتب ظاہر الروایہ، اس لیے کہ سیرہ کبیر جو ہے وہ ظاہر الروایات الستہ، وہ ظاہر الروایہ کی 6 کتابوں میں سے ایک ہے، جب 6 کتابوں میں سے ایک ہے، اور کون ہے وہ؟ بل ہوا آخرها تصنیفا، بلکہ جو ہے 6 کتابوں میں سب سے آخری تصنیف ہے، فالعمل به علیہ، تو عمل اسی پر ہوگا، جیسا کہ ہم نے نظم میں پیچھے کہہ دیا ہے کہ اسی پر جو سیرہ کبیر ہے سب سے آخری تصنیف میں جو بات ہوگی اسی پر عمل ہوگا، تو اس کا مطلب بات یہ نکلی کہ مفہوم مخالف کا اعتبار لوگوں کے کلام میں اس میں جھگڑا تھا، تو یہ متاخرین کا مذہب ہے ہوگا، اور متقدمین کا مذہب یہ تھا کہ نہیں ہوگا، تو جہاں پر یہ ہے کہ مفہوم کا اعتبار نہیں ہوگا الاشباہ والنظائر میں جو ہے وہ متقدمین کے اعتبار سے ہے، اور امام محمد نے جو کہہ دیا ہے اسی کے اعتبار سے متاخرین نے اپنا مذہب بنا لیا، والحاصل، اور حاصل یہ نکلا کہ ان العمل الان علی اعتبار المفہوم فی غیر کلام الشارع، اب خلاصہ یہ نکلا کہ اب جو ہے عمل جو ہے مفہوم مخالف کے اعتبار پر ہے شارع کے کلام کے علاوہ میں، تو شارع کے کلام کے علاوہ میں مفہوم مخالف کے معتبر ہونے پر اب عمل ہے صرف شارع کے کلام کو چھوڑ کر، لأن التنصیص علی الشیء فی کلامہ، اس لیے کہ شارع کے کلام میں کسی چیز پر صراحت ہو جانے سے لازم نہیں آتا کہ ان یکون فائدتہ، کہ اس کا یہ فائدہ ہو کہ ما عدا سے حکم کی نفی ہے، یعنی مطلب شارع کے کلام میں ما عدا سے حکم کی نفی
لازم نہیں آتی کسی چیز کی صراحت سے، لأن کلامہ معدن البلاغت، اس لیے کہ شارع کا کلام تو بلاغت و فصاحت کا وہ منبع اور سرچشمہ ہوتا ہے، فقد یکون مرادہ غیر ذلک، تو کبھی شارع علیہ السلام کی مراد جو ہے وہ اس کے علاوہ ہوتی ہے، مطلب اور کچھ بھی ہو سکتی ہے، جیسے شارع کی مراد اب شارع نبی علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو کبھی جو ہے شارع کی مراد دوسری بھی ہو سکتی ہے، مطلب مفہوم مخالف کے علاوہ اور کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے وربائبکم اللاتی فی حجورکم میں ہم دیکھتے ہیں کہ فإن فائدۃ التقیید بالحجور، کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ تمہاری وہ ربیبہ بیٹی ہے جو تمہاری پرورش میں ہے، تو یہاں پر حجورکم کی قید لگانا، تو حجور کی قید کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ کون ذالک هو الغالب فی الربائب، تو بتا رہے ہیں کیونکہ باپ کی پرورش میں ہونا یہ اکثر ہوتا تھا ربائب لڑکیوں کے سلسلے میں، تو ربیبہ بیٹیوں کے سلسلے میں هو الغالب اکثر یہی ہوتا تھا کہ کون ذالک کہ وہ باپ کی پرورش میں ہوتی تھیں، تو اب کون ذالک یہ مبتدا ہے، هو الغالب فی الربائب یہ خبر ہے، اور پھر دونوں مل کر جو ہے ان کی خبر ہے۔ اب ہم ترجمہ لگاتے ہیں کہ بے شک حجور کی قید لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ کون ذالک کہ یعنی باپ کی پرورش میں ہونا ہی اکثر ہوتا تھا ربیبہ بیٹیوں کے سلسلے میں، یہاں تک بات ہوئی۔ اس کا مطلب یہاں قید کا فائدہ جو ہے مفہوم مخالف کے علاوہ ہے۔ واما کلام الناس، تو بتا رہے لوگوں کے کلام، تو لوگوں کے کلام جو ہے فهو خال عن هذه المزیت، وہ اس فضیلت اور جو ہے وہ اس انوکھی بات سے جو ہے خالی ہوتے ہیں، ان میں ایسی بات تھوڑی نکلے گی کہ نہیں لوگوں کے کلام میں تو مفہوم مخالف ہی معتبر ہوتا، فیستدل بکلامہم علی المفہوم، تو اب لوگوں کے کلام سے تو استدلال کیا جائے گا مفہوم مخالف پر، لیکن شارع کے کلام سے نہیں، لأنہ المتعارف بینہم، اس لیے کہ مفہوم مخالف ہی لوگوں میں جو ہے متعارف ہوتا ہے۔ وقد صرح فی شرح السیر الکبیر بأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص، اور سیر کبیر کی شرح میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ جو چیز عرف سے ثابت ہو وہ ایسی ہے جیسے نص سے ثابت ہے، کیونکہ یہ متعارف ہو گیا نا مفہوم مخالف کا اعتبار، یہ متعارف ہو گیا تو جو عرف سے ثابت ہو ایسے ہے جیسے کہ وہ نص سے ثابت ہے، تو بتا رہے وہ قریب من قول الفقہاء، یہ ہماری بات جو ہے فقہا کے اس قول سے قریب ہے کہ المعروف کالمشروط، کہ وہ چیز کہ جو عرفاً ہو وہ ایسی ہے جیسے کہ مشروط ہے، تو بتا رہے یہ اسی قول کے قریب ہے اوپر کی بات۔ وحینئذ فما ثبت بالعرف، تو اب اس وقت جو چیز عرف سے ثابت ہوگی فکأن قائلہ نص علیہ، تو اب جو چیز عرف سے ثابت ہوگی تو گویا کہ وہ ایسی ہے کہ اس کے کہنے والے نے اس کی صراحت ہی کر دی ہے، تو اب یعنی ثابت بالعرف و ثابت بالنص کی طرح ہو گئی، تو فیعمل بہ، تو اب اسی پر عمل کیا جائے گا۔ وکذا یقال فی مفہوم الروایات، اب یہ بات تو یہ تھی کہ جو پیچھے اتنی اختلاف اور جھگڑا چلا وہ لوگوں کے کلام کو میں مفہوم مخالف کے معتبر ہونے نہ ہونے پر تھا، تو متاخرین کا مذہب یہ نکلا کہ لوگوں کلام میں مفہوم مخالف معتبر ہے، بتا رہے ایسے روایات کے مفہوم میں کہا جائے گا کہ روایات میں بھی مفہوم مخالف معتبر ہے۔ وکذا یقال فی مفہوم الروایات، تو بتا رہے اور ایسے ہی روایات کے مفہوم مخالف میں یہ بات کہی جائے گی کہ فإن العلماء، تو روایت کیا ہوتی ہے مطلب جو علماء اپنی کتابوں میں جو لاتے ہیں، تو اب وہی ہوتا ہے کہ جو قید لگاتے ہیں نا، تو اب اس سے جو ہے دوسری چیز کو نکالنے کی نہیں ہوتی ہے، مطلب مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے۔ بتا رہے فإن العلماء جرت عادتهم في كتبهم على انهم يذكرون القيود والشروط ونحوها، تو بتا رہے ہیں اس لیے کہ علماء کی عادت اپنی کتابوں میں اس بات پر جاری ہے کہ وہ قیود اور شروط وغیرہ کا ذکر اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اخراج ما لیس فیہ ذلک القید ونحوه، کہ ما لیس فیہ، کہ جس جگہ میں یہ قید اور یہ شرط نہ ہو تو اخراج ما، یعنی جس جگہ میں یہ قید یا شرط نہ ہو تو وہ اس حکم سے خارج ہے کہ جو ہماری کتاب میں ہے۔ وان حکمہ، اور جو اپنی کتابوں میں جو قید ذکر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان حکمہ، کہ اس کا حکم یعنی اس کا جو حکم ہوگا، ہاں یعنی جس میں یہ قید نہیں ہے، وان حکمہ، اور جس میں قید یا شرط نہیں ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ منطوق کے حکم کے خلاف ہوگا، کیونکہ منطوق میں جو حکم ہے وہ قید کے ساتھ ہے۔ وہذا مما شاء وضع بینہم بلا نکیر، اور یہ بات کہ یعنی قید ذکر کر دیتے ہیں اور جس میں یہ قید نہ پائی جائے تو وہ حکم سے خارج ہے، تو یہ بات وہ ہے کہ جو علماء کے درمیان شائع و ضائع ہے بغیر کسی نکیر کے۔ ولذا لم یرا من صرح بخلافہ، تو بتا رہے اسی وجہ سے یعنی اس انسان کو نہیں دیکھا گیا کہ جس نے اس بات کے خلاف صراحت کی ہو، کہ یعنی اس بات کے خلاف جو ہے بات کہی ہو، سب نے بغیر نکیر کے یہ شائع ضائع بات ہے۔ بتا رہے نعم ذالک اغلبی، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ اکثر ہی ہے ایسے کہنا، کیونکہ یہ اکثر ہی بات ہے کہ قید احترازی ہو، کیونکہ کبھی کبھی قید اتفاقی ہو جاتی ہے نا علماء کی کتابوں میں بھی۔ بتانے ہاں یہ بات جو ہے اغلبی اور اکثر ہی ہے کہ روایات میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہو، یعنی جس میں قید ہو اسی میں حکم لگے اور جہاں قید نہ ہو تو وہ حکم سے خارج ہو، تو یہ بات اکثر ہی ہے۔ کما ازاہ القحطانی فی شرح النقایا الی حدود النہایہ، تو بتانے جیسے کہ اس بات کو منسوب کیا ہے قحطانی نے شرح نقایا میں نہایا کے کتاب الحدود کی طرف۔ ومن غیر الغالب قول الہدایہ، بتا رہے ہم نے یہ بات کی، یہ بات جو ہے نا اکثر ہی ہے، تو بتا رہے اکثر کے علاوہ میں سے یہ ہے، مطلب اکثر کے مطلب جو کبھی کبھی قید اتفاقی ہو سکتی ہے نا، یعنی مفہوم مخالف معتبر نہیں ہو، تو ومن غیر الغالب، اور یہ بات غالب ہے، تو بتا رہے غالب کے غیر میں سے یہ بات ہے کہ قول الہدایہ، کہ ہدایہ کا یہ قول ہے کہ وسنن، یعنی ہدایہ کا یہ قول بھی مطلب یہاں پر قید احترازی نہیں ہے، مفہوم مخالف یا معتبر نہیں ہے، کہ کیا سنن الطہارت، طہارت کی سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھوئے
کہ قبل ادخالہم الاناء برتن میں داخل کرنے سے پہلے کب دھوئے، تو یہ قید لگا دی اذا استيقظ المتوضی من نومی، جب وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو. بتانا جب بیدار ہو، حالانکہ یہ قید نہیں ہے، ارے بیدار ہو یا نہ ہو وہ تو اپنے ہاتھوں کو پانی میں داخل کرنے سے پہلے دھوئے. تو بتا رہے فإن التقیید بالاستيقاظ اتفاقی، تو ہدایہ میں جو استيقاظ کی جو قید لگانا ہے یہ اتفاقی ہے. وقع تبرکا بلفظ الحدیث، جو کہ حدیث کے لفظ سے برکت حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ قید لگا دی ہے. یعنی ہدایہ میں جو یہ قید لگائی ہے یہ قید اتفاقی ہے. تو اتفاقی ہے تو یہاں پر مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوگا کہ جو نیند سے بیدار نہ ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو دھونا اس کے لیے سنت نہ ہو، ایسا نہیں ہے. فإن السنت، اس لیے کہ سنت تو بیدار ہونے والے وغیرہ بیدار نہ ہونے والے دونوں کو شامل ہے. جو سنت یعنی وضو کی سنت ہے عند الاکثرین، اکثر علماء کے نزدیک، تو اکثر علماء کے نزدیک جو وضو کی سنت ہے وہ دونوں کو شامل ہے. تو یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. تو یہ غالب جو ہم نے بات کہی تھی، غالب کے غیر سے یہ بات ہے ہدایہ کی بات بتا رہے. اس کا مطلب اکثر علماء کے نزدیک کہہ رہے ہو آپ، تو کچھ کا تو اختلاف ہوگا. تو وکیلا تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں نہیں، بعض نے کہا ہے کہ انہ احترازی، کہ ہدایہ میں جو یہ قید لگی ہے یہ احترازی ہے اور یہ مستيقظ کے علاوہ کو نکالنے کے لیے ہے. اس کا مطلب پانی میں داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت اسی کے لیے ہے جو نیند سے بیدار ہوا ہو، یہ بعض حضرات کہتے ہیں. تو غیر مستيقظ کو نکالنے کے لیے یہ قید احترازی ہے. وإلیہ مالا شمس الائمہ قردری، اور بتا رہے اسی کی طرف جو بعض لوگوں نے کہا اسی کی طرف شمس الائمہ قردری کا میلان ہے. بتا رہے وقولی، اور میرا یہ قول جو نظم میں تھا کہ مالم یخالف لصریح ثبتا، کہ مفہوم مخالف کا اعتبار تو ہے، مفہوم مخالف پر عمل کرو لیکن جب تک صریح ثابت شدہ کے خلاف نہ ہو. یہ بات ہم نے کہی نا نظم میں. تو بتا رہے اس کا مطلب اب سنو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان المفہوم حجت علی ما قرر نہ ہو، کہ مفہوم مخالف حجت ہے، معتبر ہے، جیسے کہ ہم نے اس کو ثابت کر دیا. تو بتا رہے تب ہے اذا لم یخالف صریحا، جبکہ صریح ثابت شدہ بات کے خلاف نہ ہو. فإن الصریح مقدم علی المفہوم، اس لیے کہ صریح بات تو مفہوم پر مقدم ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم کسی یعنی روایت میں یا لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف کا اعتبار تبھی تو کریں گے جب کسی جگہ پر جو ہے صراحت نہ ہو. لیکن اگر کسی جگہ پر صراحتاً یہ بات ہے کہ یعنی کہ یہ بات ذکر ہے تو ہم اس کے خلاف مخالف کیسے نکال سکتے ہیں جب اس کے یعنی صراحت ہی دوسری جگہ پر موجود ہے. بتا رہے کما صرح به الطرطوسی وغیرہ، جیسا کہ اس بات کی صراحت طرطوسی وغیرہ نے کی ہے. وذکرہ الاصولیون فی ترجیح الادلہ، اور اس بات کو اصولی حضرات نے یعنی ادلہ کی ترجیح کے بیان میں ذکر کیا ہے، جہاں ترجیح ادلہ کے بیان میں اسے ذکر کیا ہے. فإن القائلین، تو بتانا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو بے شک جو لوگ مفہوم مخالف کے اعتبار کے قائل ہیں ادلہ شرعیہ میں، تو جو لوگ نصوص شرعیہ میں بھی مفہوم مخالف کے اعتبار کے جو لوگ قائل ہیں تو وہ بھی مفہوم مخالف کا اعتبار تب کرتے ہیں جبکہ صریح کے خلاف نہ ہو. یعنی ہم تو نصوص شرعیہ کے علاوہ مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ نصوص شرعیہ میں ہی مانتے ہیں نا تو وہ لوگ بھی جو ہے جس بات کی اگر صراحت نہ ہو اس بات میں ہی جو ہے مفہوم مخالف مانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ادلہ شرعیہ میں مفہوم مخالف کے اعتبار کے قائل ہیں انما یعتبرونہ، وہ بھی مفہوم مخالف کا اعتبار اس وقت کرتے ہیں لم یات صریح بخلافہ، کہ جب کہ کوئی صریح بات اس کے خلاف نہ ہو، یعنی مفہوم مخالف کے خلاف کوئی صراحت نہ آئے. فیقدم الصریح، اگر صریح ثابت شدہ بات خلاف میں آ جائے تو اسی صریح کو مقدم کیا جائے گا. ویلغى المفہوم، اور مفہوم مخالف لغو ہو جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے. بحث العرف والعادت، بتا رہے عرف و عادت کی بحث ہے. والعرف فی الشرع له اعتبار لذا علیہ الحکم قد یدار، بتا رہے شریعت میں عرف کا اعتبار ہے، اسی وجہ سے تو اس پر حکم کا مدار ہے. قال فی المستصفى، مستصفى میں فرمایا العرف والعادت ما استقر فی النفوس من جهة العقول وتلقته اتباع السلیم بالقبول. تو مستصفى میں یہ فرمایا کہ عرف و عادت مستقر فی النفوس، کہ جو دلوں میں مستقر ہو جائے، جو دلوں میں جو ہے بیٹھ جائے، وہ عرف و عادت ہوتا ہے. تو عرف و عادت کی تعریف کیا ہے کہ جو دلوں میں برقرار ہو جائے، اس کا مطلب جو کبھی کبھی ہو وہ عرف و عادت نہیں ہوتا ہے. من جہت العقول، اور عقول کی جہت سے ہو، اس کا مطلب جو ہے یعنی عقول کی جہت سے ہو مطلب نفسانی خواہش کی بنا پر نہ ہو، کیونکہ وہ نفسانی خواہش کی بنا پر جو کبھی کبھی جو کام ہو جاتا ہے وہ عادت نہیں کہلاتا. تو عقول کی جہت سے ہو. وتلقته اتباع السلیمہ بالقبول، اور کیا ہے طبیعیت جو طبیعت سلیمہ ہے، تو تمام طبیعت سلیمہ نے اس سے ملاقات کی ہو قبول کے ساتھ، یعنی تمام طبیعت سلیمہ نے اس کو قبول کیا ہو. تو اس کا مطلب یعنی اگر بعض طبیعت سلیمہ جو ہے نے قبول کیا ہے تو اسے عرف عادت نہیں کہا جائے گا. تو بتائیے اس میں 3 قید لگائی گئی ہیں. وفی شرح التحریر، اور شرح تحریر میں یہ ہے کہ العادت ہی الامر المتکرر، تو عادت وہ امر ہے کہ جو مکرر ہو، یعنی جو بار بار پیش آئے، تو بار بار پیش آنے والا امر جو ہے وہ عادت ہے. بتا رہے من غیر علاقۃ عقلیۃ، بغیر کسی عقلی علاقے کے بغیر. تو بتا رہے عقلی علاقے کے بغیر، تو اس کا مطلب انہوں نے عام کر دیا. تو عقلی علاقہ ہو یا نفسانی خواہشات کی بنا پر ہو تو انہوں نے عام کر دیا، یہ عام تعریف ہے. بتائیں عقلی علاقے جیسے ہوتا ہے تو بتائیں جیسے یعنی مؤثر کی موجودگی میں جو ہے یعنی اثر پیدا ہو جانا. تو اب مؤثر
کی موجودگی میں اثر کا ہو جانا، یہ اس میں علت کیا ہے؟ تو یہ یعنی علت عقلی کیا ہے کہ جب مؤثر ہوگا تو وہاں اثر پایا جائے گا، تو یہ عقلی علاقہ جو ہے یعنی یہ علت، اس علت کے بغیر مطلب جب جو بھی امر بار بار ہو تو وہ عرف و عادت ہے۔ تو یہ شرح تحریر میں جو ہے یہ تھوڑی عام تعریف کر دی ہے، لیکن اوپر جو ہے وہ عقول کی جہت سے ہو، یعنی نفسانی خواہشات کی بنا پر نہ ہو۔ وفی الاشباہ والنظائر، اور اشباہ والنظائر میں یہ ہے کہ السادسۃ، چھٹا قاعدہ ہے العادت محکمۃ، عادت جو ہے وہ فیصلہ کن ہوتی ہے، محکم ہوتی ہے، واصلھا، اور اس کا ماخذ کیا فرمایا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جس کو مومنین اچھا سمجھے وہ عند اللہ بھی حسن ہے۔ وعلم، تو تم جان لو کہ ان اعتبار العادت والعرف رجع الیہ فی مسائل کثیرۃ، تو جان لو کہ عرف و عادت کے اعتبار کی طرف رجوع کیا جاتا ہے بہت سے مسائل میں، حتی جعلوا ذلک اصلا، یہاں تک کہ متاخرین نے عرف و عادت کو ایک مستقل اصل قرار دے دیا ہے، یعنی عرف و عادت کو ایک اصل قرار دے دیا ہے۔ فقالوا، تو اب علماء نے فرمایا تترک الحقیقت بدلالت الاستعمال والعادت، یعنی علماء نے یہ بات تک کہہ دی کہ دلالت استعمال اور عادت کی وجہ سے یعنی لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ثم ذکر فی الاشباہ، پھر اشباہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اما العادت انما تعتبر اذا اضطردت او غلبت، کہ عادت اس وقت معتبر ہوتی ہے کہ جب کہ وہ اکثر ہو جائے یا غالب ہو جائے، اذا اضطردت جب کہ وہ عام ہو جائے یا غلبہ ہو جائے اس کا۔ ولذا قالوا فی البیع، اسی وجہ سے علماء نے بیع کے سلسلے میں فرمایا کہ لو باع بدراہم او دنانیر فی بلد، کہ اگر کسی شہر میں دینار اور درہم کے ذریعے کسی چیز کو بیچا، تو اب بتا رہے ہیں ایسا شہر کہ جس میں نقود مختلف ہیں، مال اختلاف المالیہ والرواج، مالیت و رواج میں اختلاف کے ساتھ، تو اب جو درہم و دنانیر وہ کیسے ملیں گے اسے؟ تو بتا رہے جو جن کا چلن زیادہ ہوگا اغلب نقد بلد کی طرف بیع کو پھیرا جائے گا، تو بتا رہے انصرف البیع الی الاغلب، تو بیع کو پھیرا جائے گا اغلب نقد بلد کی طرف جو سب سے زیادہ سکے رائج ہوں گے، تو یہی تو عرف و عادت ہے۔ قال فی الہدایہ، ہدایہ کے اندر فرمایا لانہ هو المتعارف، اس لیے کہ جس کا چلن زیادہ ہے جو اغلب نقد بلد ہے تو وہ متعارف ہے، اور مطلق کو متعارف کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ الثابت بالعرف كالثابت بالنص، تو بتا رہے جو چیز عرف سے ثابت ہو وہ ایسی ہے جیسے نص سے ثابت۔ وفی شرح البیری عن المبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنص، اور شرح بیری میں مبسوط کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو عرف سے ثابت ہے وہ ایسی ہے جیسے نص سے ثابت ہے۔ امثلۃ الاحکام التي تتغیر بتغیر العرف، امثلۃ الاحکام التي تتغیر بتغیر العرف، مثلا الاحکام التي تتغیر، یعنی عرف کے بدلنے کی وجہ سے جو احکام بدل جاتے ہیں ان کی مثالیں۔ ثم علم، تو جان لو کہ ان کثیرا من الاحکام التي نص علیها المجتہد صاحب المذہب بناء علی ما کان فی عرفہ و زمانہ، تو فرماتے ہیں کہ جان لو کہ بہت سے احکام کے جن پر صاحب مذہب مجتہد نے صراحت کی ہو اس بنیاد پر کہ جو ان کے عرف اور زمانے میں ہو، تو یعنی اپنے عرف و زمانے کی بنیاد پر جو انہوں نے صراحت کی ہے وہ تغیر زمان کی وجہ سے وہ احکام بدل جاتے ہیں۔ اب کیوں بدلتے ہیں وہ احکام؟ بسبب فساد اہل الزمان، یا تو اہل زمان کے فساد کی وجہ سے، یعنی زمانے والے جو فساد کی طرف آ رہے ہیں اس لیے حکم بدلنا پڑتا ہے، تو اہل زمان کے فساد کی وجہ سے، او عمومی ضرورتی، یا عام ضرورت کی وجہ سے، یہ ضرورت ہی ہے عام ضرورت کی وجہ سے۔ کما قدم نہ ہو، جیسا کہ ہم نے اس بات کو یعنی پہلے کہہ دیا ہے کہ من افتاء المتاخرین، نہیں جیسا کہ ہم نے اس بات کو کہا ہے کہ متاخرین نے فتویٰ دیا ہے یعنی تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز کا، ٹھیک ہے، وعدم الاکتفاء بظاہر العدالت، اور ایسی ظاہر عدالت پر اکتفا نہ کیے جانے کا جو فتویٰ دیا ہے متاخرین نے فتویٰ دیا ہے۔ مع ان ذلک مخالف لما نص علیہ ابو حنیفہ، باوجود یہ کہ یہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا، یہ ظاہر عدالت پر اکتفا نہ کیے جانے کا جو فتویٰ ہے یہ اس کے خلاف ہے جس پر امام اعظم نے صراحت کی ہے، تو بتا رہے لیکن امام اعظم کی صراحت کے اگرچہ خلاف ہے لیکن متاخرین نے یہ فتویٰ عرف کے بدلنے کی وجہ سے دیا ہے۔ ہاں، ومن ذالک تحقق الاکراہ من غیر السلطان مع مخالفته لقول الامام، تو بتا رہے اور اسی میں سے ہے کہ من ذالک تحقق الاکراہ، تو اسی میں سے یہ ہے کہ غیر سلطان کی طرف سے اکراہ یعنی اکراہ کا تحقق، تو بتا رہے غیر سلطان کی طرف سے مجبور کیے جانے کا پایا جانا، حالانکہ امام اعظم کا تو مسئلہ یہ ہے کہ سلطان کی طرف سے اکراہ ہو سکتا ہے، تو اب لیکن متاخرین نے کہا کہ غیر سلطان کی طرف سے بھی اکراہ پایا جائے گا، تو مع مخالفته، تو بتا رہے یہ جو اکراہ کا تحقق کا جو فتویٰ دیا ہے متاخرین نے، باوجود یہ کہ یہ امام اعظم کے قول کے خلاف ہے، بناء علی ما کان فی عصرہ، یعنی اس کی بنا پر کہ جو امام اعظم کے زمانے میں تھا کہ ان غیر سلطان لا یمکنہ الاکراہ، کہ غیر سلطان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مجبور کرے، تو اب بتا رہی ہے امام اعظم کے زمانے میں تھا، ثم کثر الفساد، پھر فساد زیادہ برپا ہوا، تو اب بتائیں فصار یتحقق الاکراہ من غیرہ، تو اب جو ہے یعنی غیر سلطان کی طرف سے بھی اکراہ متحقق ہو گیا بعد میں، ٹھیک ہے۔ فقال محمد باعتبارہ، تو پھر امام محمد نے غیر سلطان کی طرف سے بھی مجبور کیے جانے کے اعتبار کا قول کیا، اور اسی پر متاخرین نے فتویٰ دیا، تو یہ وہ تغیر زمان کی وجہ سے جو ہے وہ حکم بدلا ہے۔ ومن ذالک، بتا رہے ہیں اور اسی میں سے ہے کہ یعنی عرف کے بدلنے کی وجہ سے حکم کا بدلنا، تو اسی میں سے یہ ہے کہ تضمین الساعی مع مخالفتہ لقاعدۃ المذہب، حالانکہ مذہب کا قاعدہ تو یہ ہے کہ جو زمان ہوتا ہے نا تو وہ مباشر پر ہوتا ہے، متسبب پر نہیں، جیسا کہ ہم نے الاشباہ والنظائر میں پڑھا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یعنی مباشر پر زمان جو یہ قاعدہ ہے
تو یہ تو امام اعظم کا یعنی اس پر فتویٰ ہے، لیکن متاخرین نے جو متسبب ہے اس پر بھی ضمان ڈالا ہے، جو ساعی ہے، تو بلکہ اگر ساعی اور متسبب نے اگر قتل کر دیا کسی کو تو اسے بھی قتل کیا جائے گا، بتا رہے ومن ذالک، اور اسی میں سے یہ ہے کہ تضمین الساعی، جو ساعی ہے یعنی متسبب ہے تو متسبب پر یعنی زمان کا ڈالنا، تو بتا رہے یہ مسئلہ ہے جو یعنی عرف کی وجہ سے بدل گیا، مع مخالفتہ لقاعدۃ المذہب، باوجود یہ کہ یہ یعنی ساعی پر زمان کا واجب ہونا یہ مذہب کے قاعدے کے برخلاف ہے، جو مذہب کا قاعدہ یہ ہے کہ زمان مباشر پر ہوتا ہے متسبب پر نہیں، لیکن افتوا بزمانہ، لیکن متاخرین نے جو ساعی یعنی متسبب ہے متسبب پر زمان کا فتویٰ دیا ہے زجرا لفساد الزمان، یعنی فساد زمان کی وجہ سے زجر کے طور پر، بتا رہے فساد زمان کی وجہ سے یہ زجر کے طور پر جو ہے، ورنہ تو پھر جو ہے متسبب یعنی اس پر جو ہے کچھ ہوگا ہی نہیں، حالانکہ وہ بچ جائے گا، تو بتا رہے اس لیے متاخرین نے متسبب پر بھی زمان ڈالا، بل افتوا بقتلہ زمن الفترۃ، یہ زمان الفتنتی ہے، یہ اب بتا رہے بلکہ متاخرین نے فتنے کے زمانے میں، کیونکہ فتنے کا زمانہ چل رہا ہے تو فتنے کے زمانے میں متاخرین نے اس متسبب کے قتل کا بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ کسی کے قتل کا مسبب بنے گا تو اسے بھی جو ہے بعد میں قتل کیا جائے گا، ومن ہو، اور اسی میں سے یہ ہے کہ جہاں عرف کی وجہ سے حکم بدلا، بتا رہے اسی میں سے یہ ہے کہ تضمین الاجیر المشترک، یعنی مشترک مزدور کو ضامن بنا دینا، تو مشترک مزدور کو ضامن بنانا یہ بھی جو عرف کی وجہ سے ہے، حالانکہ یعنی جیسے دھوبی نے جو ہے وہ سب کے کپڑے دھوتا ہے، مشترک اجیر ہے وہ، تو اگر جو ہے کپڑا گم ہو گیا یا یعنی کپڑوں میں آگ لگ گئی، ہلاک ہو کسی، تو اب اس کو ضامن بنایا جائے گا یعنی اس عرف کی وجہ سے، تو بتا رہے مشترک مزدور کو ضامن بنا دینا، وقولہم، اور ایسے ہی علماء کا قول کہ ان الوصی لیس لہ المضاربۃ بمال الیتیم فی زماننا، ایسے علماء کا یہ قول کہ وصی کے لیے جائز نہیں ہے ہمارے زمانے میں وصی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال میں بے مضاربت کرے، تو بتا رہے یہ بھی وَإِفْطَاؤُهُمْ بِتَضْمِينِ الْغَاصِبِ إِقَارَ الْيَتِيمِ وَالْوَقْفَ، اور ایسے ہی متاخرین علماء نے فتویٰ دیا ہے یتیم کی غیر منقولہ زمین اور وقف کی زمین کو غصب کرنے والے کو ضامن بنانے کا فتویٰ دیا ہے کہ ان دونوں زمینوں کو غصب کرنے والا ضامن ہوگا، ایسے وعدم اجارتہ اکثر من سنۃ فی الدور واکثر من 3 سنین فی الاراضی، اور ایسے ہی جو گھروں میں 1 سال سے زیادہ اور جو جنگل کی زمینیں ہیں کھیتیوں کی تو ان زمینوں میں 3 سال سے زیادہ کرائے پر دینے کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، مع مخالفتہ لاصل المذہب، باوجود یہ کہ یہ جو فتویٰ ہے کہ غاصب کو ضامن بنایا ہے اور یہاں کرائے پر دینے کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، تو باوجود یہ کہ یہ اصل مذہب کے مخالف ہے، کیوں؟ اصل مذہب من عدم الزمان، جو اصل مذہب ضامن نہ بنانا ہے غاصب کی صورت میں، وہ عدم التقدیر بمدت، اور کسی مدت کے ساتھ متعین نہ کرنا جو یہ اصل مذہب ہے، تو باوجود یہ کہ یہ فتویٰ اصل مذہب کے خلاف ہے پھر بھی متاخرین نے فتویٰ دیا ہے، ورنہ تو یعنی غاصب جو ہے ایسی جو ہے یتیم کے زمین پر قبضہ کر لے گا، وقف کی زمین پر قبضہ کر لے گا، گھروں میں لوگ 1 سال سے زیادہ کرایہ پر لیں گے تو پھر جو ہے اپنی جو ہے ملکیت کا دعویٰ کریں گے، یا ویسے زمینوں میں کھیتوں کی زمین میں 3 سال سے زیادہ کرایہ پر لیں گے تو اپنی زمین کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اس لیے متاخرین نے اصل مذہب کے خلاف فتویٰ دیا، ومنعہم القاضی ان یقضی بعلمہ، ایسے ہی متاخرین نے قاضی کو منع فرمایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی علم کی وجہ سے فیصلہ کرے، تو اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے سے منع کیا کیونکہ اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر غلط بھی فیصلہ کر سکتا ہے، ایسے فرمایا وَإِفْطَاؤُهُمْ بِمَنْعِ الزَّوْجِ مِنَ السَّفَرِ بِزَوْجَتِهِ وَإِنْ أَوْفَأَهَا الْمُؤَجَّلَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ، تو بتا رہے اور ایسے ہی متاخرین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو سفر میں نہیں لے جا سکتا، تو اپنی بیوی کو سفر میں لے جانے سے شوہر کو یعنی منع کیا ہے، تو شوہر کو روکنے کا فتویٰ دیا ہے، وَإِنْ أَوْفَأَهَا الْمُؤَجَّلَ، اگرچہ وہ اپنی بیوی کو مہر معجل ادا کر دے، تو یہ فتویٰ جو دیا ہے متاخرین نے لفساد الزمانی، تو یہ فساد زمان کی وجہ سے دیا ہے کہ ورنہ تو یعنی عورت جو ہے جانا نہیں چاہتی اور وہ جو ہے زبردستی لے آنا چاہتا ہے، تو اب اسے منع کیا ہے متاخرین نے کہ زمانے میں فساد نہ ہو جائے، تو فساد زمانے کی وجہ سے، ایسے فرماتے ہیں وعدم سماع قولہ، یہ افتاؤہم بعدم سماع قولہ اوپر سے تعلق ہے، انہ استثنى بعد الحلف بطلاقها الا ببینۃ مع انہ خلاف ظاہر الروایہ، تو اب فرماتے ہیں اور ایسے ہی اگر کوئی قسم کھا لے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی، تو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی قسم کھانے کے بعد انشاءاللہ کہہ دے کہ تو یہ طلاق ہے انشاءاللہ، تو یہاں پر جو ہے طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن بتا رہے ہیں کہ بغیر گواہوں کی اس کی بات کو جو ہے نہیں سنا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا، تو وہی فرماتے ہیں اور الا ببینۃ، یہ فرمایا بتا رہے ہیں اور ایسے ہی شوہر اگر بیوی کو طلاق دینے کی قسم کھانے کے بعد استثنا انشاءاللہ کہے تو اب اس قول کو قبول نہیں کیا جائے گا، علماء نے فتویٰ دیا کہ اس قول کو قبول نہیں کیا جائے گا الا ببینۃ، بغیر گواہوں کے جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، تو بتا یہ علماء نے فتویٰ دیا متاخرین نے مع انہ خلاف ظاہر الروایہ، باوجود یہ کہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے، ظاہر الروایہ تو یہ ہے کہ جو ہے
اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو اب طلاق نہیں ہونی چاہیے بغیر گواہوں کے بھی، لیکن بتائیں بغیر گواہوں کے اس کی بات کو قبول نہیں کیا ہے۔ فرمایا وَعَلَّلُوهُ بِفَسَادِ الزَّمَانِ، اور فقہاء متاخرین فقہاء نے اس کی علت بھی کہ شوہر کی بات کو قبول یہاں کیوں نہیں کہہ رہا، اس کی علت بھی فساد زمان کو قرار دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ المدعی تو مدعی پر بینہ ہوتا ہے اور منکر جو ہے وہ قسم کھاتا ہے، تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو اگر مدعی بینہ پیش نہ کر پائے تو اب منکر اگر قسم کھا لیتا ہے تو بات اس کی معتبر ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے مہر معجل پر قبضہ نہیں کیا اور یہ دخول کے بعد کہتی ہے تو بتائیں اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر یہ یعنی منکر ہے باوجود یہ پھر بھی اس کا بات نہیں مانی جائے گی اگرچہ قاعدے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ تو بتا رہے ہیں کیونکہ عادت یہی ہوتی ہے کہ عورت قبضے سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتی ہے، تو اس کا مطلب اس نے قبضہ مہر پر کر لیا ہوگا تبھی تو اپنے آپ کو جو ہے سپرد کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ عدم تصدیقها بعد الدخول بها، یعنی وہ افتاؤہم بعدم تصدیقها، اس پر عطف ہے۔ اور ایسے ہی فقہاء متاخرین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت سے دخول کے بعد اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، یعنی بانہا اس بات میں تصدیق نہیں کی جائے گی کہ اس نے جو ہے ما لم تقبض مشترط لها تعجیلہ من المہر، کہ اس کے لیے جس مہر معجل کی شرط لگائی تھی اس مہر معجل پر اس نے قبضہ نہیں کیا، تو اس کی بات تصدیق نہیں کی جائے گی مع انہا منکرۃ للقبض، باوجود یہ کہ یہ قبضے کی منکر ہے، اس کی بات مان لینی چاہیے لیکن پھر بھی جو ہے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وقاعدۃ المذہب، حالانکہ مذہب کا قاعدہ یعنی مفتبی قاعدہ یہی ہے کہ ان القول للمنکر، یہ بات جو ہے منکر کی معتبر ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ لاکنھا فی العادۃ، بتا رہے ہیں اگرچہ مذہب کا قاعدہ یہ ہے کہ بات منکر کی معتبر ہوتی ہے، لیکن عادت یہ ہے، عادت میں عورت جو ہے لا تسلم نفسها قبل قبضہ، مہر پر قبضہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتی ہے، تو اس کا مطلب انہیں سپرد کر دیا ہے تو قبضہ بھی ہو گیا ہوگا۔ وَكَذَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ لِلْعُرْفِ، بتا رہے اور ایسے ہی فقہاء نے شوہر کے اس قول میں کہ وہ کہے کہ ہر حلال مجھ پر حرام ہے، تو ہر حلال مجھ پر حرام ہے، اس قول میں فقہاء نے کہا ہے کہ یقع بہ الطلاق، عرف کی وجہ سے اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کہا نا ہر حلال مجھ پر حرام ہے، تو اب جو بیوی حلال تھی وہ بھی حرام ہو جائے گی، تو عرف کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ پتہ نا قال مشائخ بلخ، تو اب عرف کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی اس کو مشائخ بلخ نے فرمایا ہے۔ وقول محمد، اور امام محمد کا جو یہ قول ہے کہ لا یقع الا بالنیت، کہ یہاں پر جو ہے طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت کے ساتھ، یعنی نیت کے ساتھ ہی طلاق واقع ہوگی، تو بتا رہے امام محمد کا جو یہ قول ہے، امام محمد نے جو یہ جواب دیا ہوگا یہ اپنے دیار کے عرف کے مطابق دیا ہوگا، یعنی انہوں نے اپنے جیسے ان کے دیار میں جو عرف ہوگا وہی فرماتے ہیں۔ اور امام محمد کا قول کہ نیت کے بغیر واقع نہیں ہوگی طلاق، اس میں بتا رہے اجاب بہ علی عرف دیارہم، مشائخ بلخ فرماتے ہیں کہ امام محمد نے جو یہ جواب دیا ہے وہ یہ اپنے دیار کے عرف کے مطابق دیا ہے۔ اما فی عرف بلادنا، رہا ہمارے عرف میں تو ہمارے بلاد کے عرف میں تو یہ ہے کہ فیریدون بہ تحریم المنکوحات، کہ یہ جو لفظ ہے کہ ہر حلال مجھ پر حرام ہے، اس سے جو ہے لوگ اپنی منکوحہ کو حرام کرنے کا قصد کرتے ہیں، یعنی کہ طلاق دینے کا قصد کرتے ہیں۔ فیحمل علیہ، تو اب اسی پر محمول کیا جائے گا، یعنی عورت حرام ہو جائے گی۔ نقلہ العلامہ قاسم، اس بات کو علامہ قاسم نے نقل کیا ہے۔ ونقل عن مختارات النوازل، اور مختارات النوازل کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان علیہ الفتوی لغلبۃ الاستعمال بالعرف، تو بتا رہے ہیں اس پر یعنی یہ نقل کیا گیا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی بیوی حرام ہو جائے گی، یہ کہنے سے اسی پر فتویٰ ہے، یعنی غلبہ استعمال کی وجہ سے، یعنی عرف میں، تو عرف میں غلبہ استعمال کی وجہ سے اسی پر فتویٰ ہے۔ ثم قال، پھر علامہ قاسم فرماتے ہیں قل، تو میں کہتا ہوں ومن الفاظ المستعملۃ فی ھذا، تو ھذا کا مطلب یعنی بیوی کو حرام کرنے کے سلسلے میں استعمال کیے جانے والے الفاظ میں سے، بتا رہے ہیں ہمارے شہر میں بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے سلسلے میں استعمال کیے جانے والے الفاظ میں سے یہ بھی ہے کہ الطلاق یلزمنی، کوئی یہ کہے کہ طلاق مجھ پر لازم ہے، تو طلاق دینا مجھ پر لازم ہے، تو اب جو ہے طلاق دینا لازم ہے تو اس کا مطلب بیوی حرام ہو جائے گی۔ ایسے کوئی کہے والحرام یلزمنی، یعنی حرام کرنا مجھ پر لازم ہے تو مجھ پر بیوی کو حرام کرنا لازم ہے۔ ایسے کہہ دیا علی الطلاق، مجھ پر لازم ہے طلاق دینا، ایسے علی الحرام، مجھ پر واجب ہے جو ہے حرام کرنا، تو اب ان صورتوں میں جو ہے نا بیوی کو حرام کرنے والے یہ الفاظ ہیں۔ وکذا مسئلۃ دعوی الاب عدم تملیکہ البنت الجہازہ، تو بتائیں دعوی الاب یا عدم تملیک ہی، یہ دعوی مصدر کا مفعول بھی ہے، اور البنت جو ہے تملیک مصدر کا مفعول بھی ہے، اور الجہازہ اس کا دوسرا مفعول بھی ہے، بتا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی یعنی یہ مسئلہ کہ باپ دعویٰ کرے کہ اس نے بیٹی کو جہیز کا مالک نہیں بنایا ہے، عدم تملیک البنت الجہازہ، تو باپ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے بیٹی کو جہیز کا مالک نہیں بنایا ہے، تو ہم نے الاشباہ والنظائر میں یہ پڑھ لیا کہ یہاں پہ عرف کے اعتبار سے فقہاء نے فتویٰ دیا کہ جیسا عرف ہوگا، تو کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ہی دے دیا جاتا ہے، مالک نہیں بناتے ہیں، کہیں کہ مالک بنایا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے 3 عرف بتائے وہاں پر، یعنی کہیں تو جو ہے شہر کے عرف کا اعتبار ہے، کہیں پر باپ کے عرف کا اعتبار ہے، ہاں باپ کی حالت کا اعتبار ہے، اور کہیں مطلقاً عرف کا اعتبار ہے، تو 3 عرف کا اعتبار ہے۔ فقط بنوہا علی العرف،
تو اب متاخرین فقہا نے اس مسئلے کی بنیاد عرف پر رکھی، تو عرف پر رکھی اس کی بنا مع ان القاعدۃ ان القول للمملک فی التملیک، باوجود یہ کہ باپ ہی مالک ہے نا، تو باپ جب مالک بنا رہا ہے تو مالک بنانے والے کے قول معتبر ہوتا ہے اپنی ملکیت میں، تو بتا رہے ہیں اگرچہ قاعدہ یہ ہے لیکن عرف پر اس مسئلے کی بنا ہے مع ان القاعدۃ، باوجود یہ کہ قاعدہ یہ ہے کہ ان القول للمملک فی التملیک، کہ مملک کا قول معتبر ہوتا ہے اپنی ملکیت میں فی التملیک وعدمہ، ملکیت کے ہونے نہ ہونے میں مملک کا قول معتبر ہوتا ہے۔ وکذا جعل القول، اب فرماتے ہیں یہ مسئلہ کہ عورت یہ کہے کہ میرا مہر مؤخر ہے، یعنی کہ میرا مہر تمام جو ہے مؤخر ہے، غیر معجل ہے، تو عورت اس کا دعویٰ کر رہی ہے اور شوہر انکار کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں منکر کی بات معتبر ہونی چاہیے قسم کے ساتھ، لیکن بتوا رہے ہیں یہاں یہ عرف کی وجہ سے جو ہے عورت کی بات مان لی گئی۔ فرماتے ہیں وکذا، اور یوں ہی جعل القول للمرأة فی مؤخر صداقها، یعنی عورت کے اپنے مہر کے مؤخر ہونے میں عورت کے قول کو اختیار کیا گیا ہے، یعنی عورت کے قول کو رکھا گیا ہے مع ان القول للمنکر، باوجود یہ کہ قول جو ہے یعنی بات منکر کی معتبر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے عورت کی بات کو مانا گیا، یہ بھی عرف کی یعنی عرف پر مبنی کرتے ہوئے۔ وکذا قولہم المختار فی زماننا قولہما فی المزارعۃ والمعاملۃ والوقف لمکان الضرورۃ والبلوى، تو بتا رہے ہیں اور ایسے ہی فقہا کا یہ قول کہ ہمارے زمانے میں مختار جو ہے وہ صاحبین کا قول ہے، یعنی ہمارے زمانے میں جو مختار ہے جس کو اختیار کیا گیا ہے وہ صاحبین کا قول ہے مزارعات اور معاملات اور وقف کے مسائل میں، تو بتا رہے ہیں یہ جو صاحبین کے قول کو اختیار کیا گیا ہے فقہا جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ضرورت اور عموم بلوہ کی وجہ سے ہے، بتا رہے ہیں یہ بھی ضرورت اور عموم بلوہ کی وجہ سے صاحبین کے قول کو اختیار کیا گیا ہے۔ وقول محمد بسقوط الشفعۃ اذا اخر طلب التملک شہرا، اب امام محمد کا یہ جو قول ہے کہ یہ اگر شفیع جو ہے جو ملکیت ہے پڑوسی کی ملکیت وہ اس نے بیچ دی اور 1 مہینے تک اس نے جو ہے کچھ دعویٰ نہیں کیا، تو بتانے اب جو ہے اس کا جو حق شفع ہے وہ ساقط ہو جائے گا، ورنہ اگر اس کا حق شفع 1 مہینے کے بعد بھی رکھا جائے تو مشتری کو پریشانی اور دقت ہوگی نا، تو بتانے وقول محمد، امام محمد کا بسقوط الشفعۃ حق شفع کے ساقط ہونے کا قول کرنا اذا اخر طلب التملک شہرا، جبکہ شفیع 1 مہینے تک ملکیت کے مطالبے کو مؤخر کر دے، تو یہ امام محمد کا جو قول ہے دفعا للضرر عن المشتری، یہ مشتری سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے ہے۔ وروایت الحسن بان الحرۃ العاقلۃ البالغۃ لو زوجت نفسها من غیر کفؤ لا يصح، اور امام حسن کی یہ روایت کہ آزاد عاقلہ بالغہ اگر خود کا نکاح غیر کفو میں کر لے تو صحیح نہیں ہے، تو امام حسن کی یہ روایت یہ بھی جو ہے یعنی باپ سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے ہے کہ ورنہ غیر کفو میں اگر خود کا نکاح کر لے گی تو اب جو ہے ماں باپ کو جو ہے آر ہوگی اس سے، تو انہوں نے فرمایا کہ صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے ضرر کو دفع کرنے کے لیے۔ اور فرماتے ہیں وَإِفْتَاؤُهُمْ بِالْعَفْوِ عَنْ طِينِ الشَّارِعِ لِلضَّرُورَةِ، بتانے اور سڑک کی کیچڑ سے جو معافی کا متاخرین نے جو فتویٰ دیا ہے کہ جو کیچڑ اگر لگ جائے وہ تو وہ معاف ہے، تو سڑک کی کیچڑ سے معافی کا فتویٰ دینا یہ بھی ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ بَيْعُ الْوَفَا وَالْإِسْتِثْنَاء وَالشِّرْبِ مِنَ السِّقَاءِ بِلَا بَيَانِ مِقْدَارِ مَا يَشْرَبُ، بتانے اور ایسے بیع الوفا، تو بیع الوفا کسے کہتے ہیں؟ بیع الامانت کو، یعنی مشتری یہ کہے کہ تم تو بائع جو ہے وہ اپنی چیز جو ہے کسی کو بیچ کر جو ہے اب اسے اپنا سامان دے دے اور اس سے جو ہے قرض لے لے، تو جو سامان ہوگا وہ قرض کے طور پر لے لے، تو اب جو مشتری ہوگا جو قرض دینے والا وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، تو یہ بیع الوفا کو جو ہے علماء نے جو ہے جائز قرار دیا۔ تو بتا رہے بیع الوفا اور ایسے استثناء، بیع استثناء حالانکہ معدوم کی بیع ہے یہ کہ جو ہے پہلے آرڈر دے دینا بیع الاستثناء، تو ایسے والشرب من السقاء بلا، ایسی جو ہے یعنی مشکیزے سے پانی پینا، تو پانی پینا کے یعنی اتنے پیسے دو اور پانی پی لو پیٹ بھر کے، تو یہاں یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں پانی پیے گا، تو بتا رہے ہیں والشرب من السقاء اور ایسے یعنی مشکیزے سے پانی پینا بلا بیان مقدار ما یشرب، یعنی کتنی مقدار پانی پیے گا اس کو بیان کیے بغیر، تو بتا رہے یہ ہوگا 3 باتیں۔ ودخول الحمام بلا بیان مدت المکث و مقدار ما یصب من الماء، اور ایسے حمام میں داخل ہونا نہانے کے لیے، پہلے نہا لیتے تھے نا کہ اتنے پیسے لو اور نہاؤ، اب جو ہے وہ کتنی دیر اس میں رکے گا غسل خانے میں، وہ کتنا پانی بہائے گا یہ پتہ نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں حمام میں داخل ہونا بلا بیان مدت المکث، رکنے کی مدت اور وہ مقدار ما یصب من الماء، اور کتنا پانی بہائے گا اس کی مقدار کو بیان کیے بغیر، وہ استقراض العجین والخبز بلا وزن، اور بتا رہے ہیں ایسے ہی آٹے کو اور روٹی کو قرض لے لینا بغیر وزن کے، جیسے کہ گاؤں میں ہوتا ہے کہ یعنی آٹا لے لیتے ہیں دوسرے گھر سے اور بعد میں جو ہے 1 کٹورا واپس کر دیتے ہیں، تو یہ قرض لینا حالانکہ وزن نہیں کرتے ہیں، بتا رہے ہیں آٹے کو اور روٹی کو قرض لے لینا بغیر وزن کے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسائل ہیں بنیا علی العرف کہ جن کی بنا جو ہے عرف پر رکھی گئی ہے، یعنی عرف کی وجہ سے وہ تمام جائز ہیں۔ وقت ذکر من ذالک، اور بتا رہے ہیں اور اس میں سے بہت سے مسائل، مسائل کثیرۃن، یہ اس کا نائب فاعل ہے ذکر کا، بتانے اور الاشباح والنظائر میں اس میں سے بہت سے مسائل ذکر کر دیے گئے ہیں۔ فهذه كلها قد تغيرت احکامها لتغیر الزمان اما للضرورة واما للعرف،
تو فرماتے ہیں یہ تمام مسائل کے جن کے احکام بدل گئے ہیں تغیر زمان کی وجہ سے جن کے احکام بدل گئے ہیں تمام کے تمام کیا ہے، یا تو ضرورت کی وجہ سے بدلے ہیں، و اما للعرف یا عرف کی وجہ سے، و اما لقرائن الاحوال یا قرائن احوال کی وجہ سے بدلے ہیں یہ، وکل ذالک غیر خارج عن المذہب۔ تو بتا رہے ہیں تمام احکام کا جو تغیر زمان کی وجہ سے احکام کا جو بدلنا ہوا ہے، یا تو ضرورت کی بنا پر یا عرف کی بنا پر یا قرائن احوال کی بنا پر، تو یہ کل ذالک، تو ان تمام کی وجہ سے یہ بدلنے کی وجہ سے مذہب سے خارج نہیں ہوں گے، مطلب مذہب امام میں ہی رہیں گے یہ، کیوں؟ تو اس لیے کہ صاحب مذہب اگر اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی اسی کا قول کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کل ذالک، یہ سب کے سب جو ہے مذہب سے خارج نہیں ہے، لأن صاحب المذہب، اس لیے کہ صاحب مذہب امام اعظم لو کان فی ھذا الزمان، اگر اس زمانے میں ہوتے لقال بها، تو ضرور وہ یعنی انہی کا قول فرماتے، ولو حدث ھذا التغیر فی زمانہ لم ینص علی خلافها، اور اگر یہ بدلاؤ جو ہے ضرورت یا عرف کی وجہ سے یہ جو بدلاؤ اگر انہی کے زمانے میں پیدا ہو جاتا امام اعظم کے، تو لم ینص، تو وہ اس کے خلاف پر جو ہے صراحت نہیں کرتے، بلکہ اسی کو کہتے ھذا الذی جرأ المجتہدین فی المذہب واہل النظر الصحیح من المتاخرین علی مخالفۃ المنصوص علیہ من صاحب المذہب فی کتب ظاہر الروایت۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي، اور یہ بات کہ ضرورت یا عرف کی وجہ سے حکم کا بدل جانا یہ مذہب سے خارج نہیں کرتا، تو پتہ نہیں یہ وہ بات ہے جرأ المجتہدین فی المذہب واہل النظر الصحیح من المتاخرین، تو یہ وہ بات ہے کہ جس نے مجتہدین فی المذہب میں اور نظر صحیح کرنے والے متاخرین علماء میں جرأت پیدا کر دی ہے، علی مخالفت اس قول کی مخالفت پر جرأت پیدا کر دی ہے کہ المنصوص علیہ من صاحب المذہب، کہ جس قول پر صراحت ہو گئی ہے صاحب مذہب کی طرف سے ظاہر الروایہ کی کتابوں میں، بناءً علی ما کان فی زمانہ، اپنے یعنی ان کے زمانے میں جو تھا اس پر بنا کرتے ہوئے، تو انہوں نے اپنے زمانے پر بنا کرتے ہوئے یعنی صاحب مذہب کی طرف سے جس پر صراحت ہو گئی ہو تو اس کے خلاف پر جو ہے یعنی ان کا قول کرنے میں جرأت پیدا ہو گئی کہ اب اگر خلاف بھی کر رہے ہیں ہم تو مذہب سے خارج نہیں ہوں گے، کما مرہ تصریحہم بہ فی مسئلۃ کل حل علیہ حرام، جیسے کہ فقہا نے اس بات کی تصریح کر دی ہے، تو فقہا کے اس بات کی تصریح کرنا یہ گزر گیا ہے اس مسئلے میں کہ ہر حلال مجھ پر حرام ہے، تو یہاں پر جو ہے یعنی متاخرین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اب جو ہے وہ حرام ہو جائے گی من ان، تو اب فرماتے ہیں یعنی اس مسئلے کے بارے میں فقہا کی یہ تصریح گزر گئی ہے، تصریح کیا؟ یعنی کہ امام محمد نے بنا ما قالہ علی عرف زمانہ، تو امام محمد نے اپنے زمانے کے عرف کی بنیاد پر یعنی اپنے قول کی بنا کی ہے، مطلب امام محمد نے بنا ما قالہ اپنے قول کی بنا جو ہے اپنے زمانے کے عرف پر رکھی ہے، کیونکہ امام محمد نے یہاں فرمایا کہ بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوگی، بتا رہے جیسا کہ اس بات کی تصریح گزر گئی ہے کل حل علیہ حرام، کہ ہر حلال مجھ پر حرام ہے، تو متاخرین تو یہ کہ بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن امام محمد نے جو یعنی اپنے قول کی بنا رکھی تھی، وہ اپنے زمانے کے عرف پر رکھی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بغیر نیت کے واقع نہیں ہوگی، تو وہ ان کے یعنی بلاد کا عرف تھا، وقدا ما قدمنا ہو، اور ایسے ہی جس بات کو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، تو تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے جواز میں جو ہے متاخرین کا مذہب ہے، حالانکہ یعنی ائمہ ثلاثہ کا متفق یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ فإن قلت، تو اگر آپ اعتراض کریں کہ العرف یتغیر مرۃ بعد مرۃ فلو حدث عرف آخر لم یقع فی الزمان السابق، تو اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ عرف تو دن بدن بدلتا رہتا ہے، یعنی ایک مرتبہ کے بعد پھر بدلتا رہتا ہے، مطلب دن بدن عرف بدلتا رہتا ہے، فلو حدث عرف آخر، تو اگر کوئی نیا عرف پیدا ہو گیا تو لم یقع فی الزمان السابق، تو زمانے سابق میں وہ نہیں رہا، تو اگر نیا عرف پیدا ہو گیا تو زمانے سابق میں تو وہ نہیں تھا، تو ایسا نیا عرف پیدا ہو گیا جو زمانے سابق میں نہیں تھا، تو فہل یسوغ للمفتی مخالفت المنصوص، تو کیا مفتی کے لیے اب یعنی صراحت کردہ قول کی مخالفت کرنا اور نئے عرف کی پیروی کرنا جائز ہوگا؟ تو بتا رہے قل، تو علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں نعم، ہاں، اب بھی جو ہے وہ نئے عرف کی پیروی کرے گا، فإن المتأخرین الذین خالفوا المنصوص فی المسائل المارۃ لم یخالفوہ الا لحدوث عرف بعد زمن الامام، بتا رہے اس لیے کہ وہ متاخرین کے جنہوں نے گزشتہ مسائل میں المنصوص یعنی صراحت کردہ قول کی مخالفت کی ہے، تو وہ متاخرین کے جنہوں نے گزرے ہوئے مسائل میں منصوص قول کی مخالفت کی ہے، لم یخالفوہ الا، تو انہوں نے مخالفت صرف اس لیے کی ہے کہ امام کے زمانے کے بعد عرف بدل گیا تھا، تو امام اعظم کے زمانے کے بعد عرف کے بدلنے کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی ہے، فللمفتی اتباع عرفہ الحادث فی الالفاظ العرفیہ، بتا رہے اب مفتی کے لیے الفاظ عرفیہ میں اپنے نئے عرف کی پیروی کرنا ہی لازم ہوگا، وقضا فی الاحکام التی بناها المجتہد علی ما کان فی عرف زمانہ، اور ایسے ہی ان احکام میں مفتی عرف حادث کی پیروی کرے گا کہ جن احکام کی بنا مجتہد نے اپنے زمانے کے عرف پر رکھی تھی، تو اب اگر مفتی یہ دیکھے کہ عرف بدل گیا ہے تو اب وہ نئے عرف کی پیروی کرے گا۔
تو وہی فرماتے ہیں وقدا، اور ایسے ہی مفتی جو ہے عرف حادث کی پیروی کرے گا ان احکام میں کہ جن احکام کی بنا مجتہد نے اپنے زمانے کے عرف پر رکھی تھی، وتغیر عرفہ الی عرف آخر، اور اس مجتہد کا عرف جو ہے بدل گیا دوسرے عرف کی طرف، تو اب جو ہے مفتی تو یعنی عرف حادث کی پیروی کرے گا اقتداء بہم، متاخرین فقہا کی پیروی کرتے ہوئے، پتہ ہے لیکن بعد ان یکون المفتی ممن له رأی و نظر صحیح و معرفت بقواعد الشرع، بتا رہے لیکن مفتی عرف حادث کی تو پیروی کرے گا، لیکن کون سے مفتی کی بات ہو رہی ہے پتہ ہے، لیکن یعنی اس کے بعد ہو کہ وہ مفتی ان لوگوں میں سے ہو کہ جن کے لیے رائے ہوتی ہے، یعنی وہی بتا رہے لیکن یہ عرف حادث کی پیروی کرنا، عرف حادث کی پیروی کرنا متاخرین کی اقتداء کرتے ہوئے یہ اس کے بعد ہوگا، یعنی یہ اس صورت میں ہوگا کہ مفتی ان لوگوں میں سے ہو کہ جو صاحب الرائے ہوتے ہیں اور نظر صحیح کی صلاحیت رکھتے ہیں اور قواعد شرعیہ کی معرفت رکھتے ہیں، حتی یمیز بین العرف الذی یجوز بناء الاحکام علیہ و بین غیرہ، تاکہ وہ مفتی کہ جو نظر صحیح کی صلاحیت رکھتا ہے، قواعد شرعیہ کی معرفت رکھتا ہے، تاکہ وہ مفتی جو ہے اس عرف کو کہ جس پر جو ہے احکام کی بنا جائز ہے و بین غیرہ، اور اس کے علاوہ دوسرے عرف کو یعنی ان دونوں عرفوں کے درمیان جو ہے تمیز پیدا کر دے، یعنی تاکہ مفتی یعنی تمیز پیدا کر دے اس عرف کے درمیان کہ جس پر احکام کی بنا جائز ہے اور اس کے علاوہ دوسرے عرف کے درمیان کہ جس پر احکام کی بنا جائز نہیں ہے، دونوں کے درمیان تمیز پیدا کر دے۔ فإن المتقدمین شرطوا فی المفتی الاجتہاد، کیونکہ متقدمین علماء ہیں تو متقدمین علماء نے مفتی کے اندر یہ شرط لگائی ہے، یعنی مفتی کے اندر اجتہاد کی شرط لگائی ہے کہ وہ مجتہد ہو، پتہ نہیں وہذا مفقود فی زماننا، یہ جو شرط ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب الرائے ہونا چاہیے اور متقدمین نے اجتہاد کی شرط لگائی ہے، تو بتائیں یہ تو ہمارے زمانے میں مفقود ہے، اب تو کوئی مجتہد نہیں ہے، بتائیں اب چلو اب کوئی مجتہد نہیں ہے، فلا اقل من ان یشترط فی، بتائیں اب اس سے کم نہیں ہے کہ مفتی میں یہ شرط لگائی جائے، یعنی اب کم سے کم اتنی تو شرط لگائی جائے کہ معرفت المسائل بشروطها وقیودها التي كثيرا ما يسقطونها ولا يصرحون بها، تو اب یعنی اس سے کم نہیں ہے کہ اب مفتی میں یہ شرط لگائی جائے، یعنی کم سے کم اب یہ شرط لگائی جائے کہ وہ مفتی مسائل کو ان کی شروط اور قیود کے ساتھ پہچانتا ہو، تو بتا رہے جن التي كثيرا کہ جن شروط و قیود کو یعنی چھوڑ دیتے تھے، تو جن شروط اور قیود کو متقدمین علماء چھوڑ دیتے تھے، ولا یصرحون بها، اور ان کی صراحت نہیں کرتے تھے، یعنی کیوں صراحت نہیں کرتے، تو اعتمادا علی فہم المتفقہ، فقہ حاصل کرنے والے کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے بھروسہ کرتے ہوئے جن شروط و قیود کو وہ چھوڑ دیتے تھے، تو اب ان شروط و قیود کے ساتھ مسائل کی معرفت رکھتا ہو مفتی، بتا رہے وقدا لا بد له من معرفت عرف زمانہ، اور ایسے ہی مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے عرف کو پہچانتا ہو، و احوال اہلہ، اور اپنے زمانے والوں کے احوال کی معرفت رکھتا ہو، والتخرج فی ذلک علی استاذ ماہر، اور وہ اس سلسلے میں یعنی نکلے اس ماہر استاد کی بارگاہ میں، یعنی ماہر استاد سے اس نے تمرن حاصل کیا ہو اور ماہر استاد کی بارگاہ میں رہ کر اس سے یعنی مہارت حاصل کی ہو، ولذا قال فی آخر منیت المفتی، اور اسی لیے منیت المفتی کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ لو ان الرجل حفظ جمیع کتب اصحابنا، کہ اگر کسی آدمی نے ہمارے ائمہ احناف کی تمام کتابوں کو یاد بھی کر لیا ہو، تو بتا رہے لا بد ان یتلمذ للفتوی، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتویٰ دینے کے لیے زانوے تلمذ طے کرے، یعنی کسی ماہر مفتی کی بارگاہ میں جو ہے فتویٰ نویسی سیکھے، حتی یہتدی الیہ، تاکہ وہ فتویٰ دینے کی راہ پا جائے، یعنی صحیح فتویٰ دینے لگے، لأن کثیر من المسائل یجاب عنہ علی عادات اہل زمان، بتانے اس لیے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا جواب جو ہے یعنی اہل زمان کے عادت کے مطابق دیا جاتا ہے، تو زمانے والوں کے عادت کے مطابق جن کا جواب دیا جاتا ہے، فیما یعنی اس صورت میں جبکہ وہ یعنی لا یخالف الشریعۃ، جبکہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو، یعنی عادت کے مطابق جواب تبھی تو دیا جائے گا جب شریعت کے مخالف نہ ہو، تو بہت سے مسائل کا جواب عادت کے مطابق دیا جاتا ہے جبکہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو۔ فرماتے ہیں وفی القنیۃ لیس للمفتی ولا للقاضی ان یحکما علی ظاہر المذہب و یترک العرف، پتہ نا قنیہ میں یہ ہے کہ مفتی اور قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ظاہر مذہب پر فیصلہ کر دیں اور عرف کو چھوڑ دیں، پتہ نا عرف کا تو جو ہے لحاظ رکھنا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ونقلہ منہا فی خزانۃ الروایات، اور بتا رہے اور قنیہ کے حوالے سے ہی اس بات کو خزانۃ الروایات میں نقل کیا ہے، وہذا صریح فیما قلنا، اور یہ اس میں صریح ہے جو ہم نے کہا، یعنی جو ہم نے کہا اس میں یہ بات صریح ہے، ہم نے کیا کہا، یعنی کہ ان المفتی لا یفتی بخلاف عرف اہل زمانہ، ہم نے جو یہ بات کہا اس میں بالکل یہ صراحت ہے، ہم نے کیا کہا کہ مفتی اپنے زمانے والوں کے عرف کے برخلاف فتویٰ نہیں دے گا، وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا نَقَلَهُ فِي الْأَشْبَاهِ عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ، اور بتا رہے جو بات ہم نے کہی ہے اسی کے قریب وہ بات ہے کہ جس کو جو ہے اشباہ میں نقل کیا ہے علامہ ابن نجیم نے بزازیہ کے حوالے سے کہ ان المفتی یفتی بما یقع عنده من المصلحت، کہ مفتی جو ہے یعنی اس کے نزدیک جو مصلحت ہو، تو مفتی کے نزدیک جو مصلحت ہو اس مصلحت پر ہی جو ہے مفتی جو ہے فتویٰ دے گا۔ وَكَتَبْتُ فِي رَدِّ الْمُحْتَار، اور علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ میں نے رد المحتار کے باب
استقامت میں یہ لکھ دیا ہے کہ لو ادعى الولی علی رجل من غیر اہل المحلہ، تو میں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ولی یعنی مقتول کا ولی یہ دعویٰ کسی آدمی کے خلاف دعویٰ کرے، تو مقتول کا ولی کسی آدمی کے خلاف دعویٰ کرے لیکن وہ جو آدمی ہے من غیر اہل المحلہ، تو وہ محلے والوں میں سے نہیں ہے، تو اہل محلہ کے علاوہ میں سے جو آدمی ہے اس کے خلاف مقتول کے ولی نے دعویٰ کیا کہ اس نے جو ہے قتل کیا ہے، وشہدہ اثنان منہم علیہ، اور بتا رہے اور محلے والوں میں سے ہی دو لوگ گواہی دے دیں مدعا علیہ کے خلاف، تو مدعا علیہ کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی مدعی کی طرف سے اگر گواہی بھی دے دیں تو لم تقبل عندہ، امام اعظم کے نزدیک یعنی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، وقالا تقبل، اور صاحبین کے نزدیک جو ہے قبول کر لیا جائے گا۔ اب بتا رہے اس مسئلے کے بارے میں بحث آئے گی ابھی، تو بتا رہے اگر اہل محلے سے نہ ہو تو اس آدمی کے خلاف اگر دعویٰ کرے گا تو اب امام اعظم کے نزدیک گواہی یعنی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو بتا رہے نقل سید الحموی عن العلامہ مقدسی، پتہ نہیں سید حموی نے علامہ مقدسی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ علامہ مقدسی فرماتے ہیں توقفت عن الفتویٰ بقول الامام، تو یہاں امام اعظم کے نزدیک گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بتا رہے میں نے تو امام اعظم کے قول پر فتویٰ دینے سے توقف کیا، ومنعت من اشاعتہ، اور امام اعظم کے قول کو یعنی شائع کرنے سے اس کی اشاعت سے میں جو ہے رک گیا، میں نے امام اعظم کے قول پر جو ہے فتویٰ دینے سے میں نے توقف کیا، کیوں؟ بتا رہے لما یترتب علیہ من الضرر العام، بتا رہے کیونکہ اس پر تو عام ضرر مرتب ہو جائے گا، کیسے عام ضرر مرتب ہو جائے گا؟ بتا رہے کہ فإن من عرفه من المتمردین یتجاسر علی قتل النفس فی المحلات الخالیۃ من غیر اہلھا، اس لیے کہ تو بتائیں من المتمردین، متمرد یعنی سرکش اور بدماش جو لوگ ہوتے ہیں یعنی جو کسی کو قتل کر دیتے ہیں، تو بتائیں اس لیے کہ بدماش اور سرکش لوگوں میں سے جو اس مسئلے کو پہچان لے گا کہ امام اعظم کہتے ہیں گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو وہ تو سوچے گا کہ کسی کو بھی قتل کر دوں میں، تو بتائیں یتجاسر علی قتل النفس فی المحلات الخالیہ من غیر اہلھا، تو اب وہ کسی کو بھی قتل کرنے پر جسارت کر لے گا، یعنی فی المحلات الخالیہ، ان محلوں میں کہ جو محلے اس کے اہل سے نہ ہوں، مطلب اس کے اہل یعنی ان خالی محلوں میں، تو فرماتے ہیں کہ جو بدماش اور سرکش اس مسئلے کو پہچان لے گا تو وہ سنسان محلوں میں لوگوں کے قتل کرنے پر جو ہے جسارت کرے گا، تو وہ سنسان محلوں میں قتل کرے گا من غیر اہلھا، کہ جن سنسان محلے والوں میں سے یہ خود نہیں ہوگا، تو اب مدعی اگر اس پر دعویٰ کرے گا تو یہ کہے گا کہ میں تو جو ہے ان محلے والوں میں سے ہوں نہیں، اور جو ہے اگر اس کے گواہ بھی ہیں مدعی کے تو ان کے گواہوں کی گواہی قبول نہیں ہے، تو یہ بچ جائے گا، تو وہی ہے کہ اب یہ سنسان محلوں میں لوگ قتل کرنے پر جسارت کرے گا کہ جن محلوں میں سے یہ خود نہیں ہوگا، معتمدا علی عدم قبول شہادتہم علیہ، یعنی اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یعنی ان محلے والوں کی گواہی اس کے خلاف قبول نہیں ہوگی، تو بتا رہے تو اب امام اعظم کے پر جو ہے امام اعظم کے قول پر تو ضرر عام مرتب ہو جائے گا، بتا رہے اس لیے میں نے امام کے قول پر فتویٰ دینے سے توقف کیا، حتیٰ قلت، یہاں تک کہ یہ کون کہتے ہیں علامہ مقدسی فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے کہا ینبغی الفتویٰ علی قولہما، مناسب یہ ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا جائے، لا سیما والاحکام تختلف باختلاف الایام، اور خاص کر جب کہ احکام جو ہے دن بدن جو ہے بدل رہے ہیں، تو یعنی احکام جب دن بدن بدل رہے ہیں اس لیے جو ہے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے۔ وقال فی فتح القدیر فی باب ما یوجب القضاء والکفارہ من کتاب الصوم، تو اب فتح القدیر میں کتاب الصوم کے بابو ما یوجب القضاء والکفارہ میں فرمایا کب فرمایا عند قول الہدایہ، ہدایہ کے اس قول کے وقت، کہ ہدایہ میں یہ قول ہے کہ ولو اکل لحما بین اسنانہ، کہ اگر کسی نے اپنے دانتوں کے درمیان پھنسا ہوا گوشت کھا لیا تو لم یفطر، تو اب وہ جو ہے افطار کرنے والا یعنی روزے کو توڑنے والا نہیں ہوگا، اس نے اپنے دانتوں کے درمیان پھنسا ہوا گوشت کھا لیا، وَإِن كَانَ كَثِيرًا، اور اگر وہ گوشت زیادہ تھا تو یفطر، تو وہ افطار کرنے والا ہو جائے گا، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، تو یہ وقال زفر، لیکن امام زفر فرماتے ہیں کہ یفطر فی الوجہین، دونوں صورتوں میں وہ افطار کرنے والا ہوگا، روزے کو توڑنے والا ہوگا۔ تو اب ہدایہ کے اس قول کے وقت کیا فرمایا ہے؟ تو یہ فرمایا ہے آگے جو آ رہا ہے فتح القدیر میں، یہ ہے، یہ بیچ میں ہیڈنگ ڈال دی ہے، تو بتا رہے اب وقت تحقیق یہ بات فرمائی ہے کہ یعنی المفتی فی البقاء لا بد له من ضرب اجتہاد و معرفت احوال الناس، کہ مسائل کے سلسلے میں مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرب اجتہاد یعنی اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو اور لوگوں کے احوال جانتا ہو۔ مثلا فتح القدیر میں فرمایا والتحقیق، تحقیق یہ ہے کہ ان المفتی فی البقاء لا بد له من ضرب اجتہاد و معرفت باحوال الناس، کہ اب یعنی فی الوقاع یعنی واقع ہونے والے مسائل میں مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو اور لوگوں کے احوال کو پہچانتا ہو۔ وقد عرفا، فرماتے ہیں وقد عرفا، بتا رہے ہیں اور یہ بات معروف ہے کہ کفارہ جو ہے تفتقر الی کمال الجنایت، کفارہ جو ہے وہ کمال جنایت کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کفارہ تب واجب ہوتا ہے جب مکمل جنایت پائی جائے۔ اب یہ ہے کہ اس نے پھنسا ہوا گوشت جو کھا لیا ہے تو اب اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یعنی کفارہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو بتا رہے ہیں اس میں ینظر الی صاحب الواقعہ، تو جس کو یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو اب صاحب واقعہ کو دیکھا جائے گا، یعنی مفتی جو ہے اس مسئلے والے کو دیکھے گا کہ ان کان ممن یعاف طبعہ ذالک، کہ اگر وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کی طبیعت جو ہے وہ گھن کرتی ہے اس سے، مطلب گوشت دانتوں میں پھنسا ہوا کھانے سے جس کی طبیعت گھن کرتی ہے، وہ اتنا نفیس آدمی ہے، تو بتا رہے ہیں اخذ بقول ابو یوسف، تو اب مفتی جو ہے امام ابو یوسف کے قول کو لے لے گا،
یعنی امام ابو یوسف کے قول کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ تو اس سے ویسے گھن کرتا ہے، نفیس آدمی ہے. بتا رہے وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ عِنْدَهُ، اور اگر جو ہے مسئلے والا ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کے نزدیک جو ہے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، مطلب وہ گھن نہیں کرتا، کھا جاتا ہے ایسے دانتوں پھنسا ہوا. بتا رہے اخذ بقول زفر، تو اب امام زفر کے قول کو جو ہے مفتی لے گا، اور امام زفر کا قول یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ کفارہ ہوگا. کیونکہ یہاں کفارہ مکمل جنایت کو چاہتا ہے، تو اس لیے جو ہے جس کو مسئلہ پیش آیا ہے اس کی حالت دیکھی جائے گی. وفی تصحیح العلامہ قاسم، بتا علامہ قاسم کی تصحیح میں یہ ہے کہ فإن قلتا، اگر آپ یہ کہیں کہ قد یحکون اقوالا من غیر ترجیح وقد یختلفون فی التصحیح، بتا رہے اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ علماء جو ہے اقوال کو نقل کر دیتے ہیں ترجیح دیے بغیر، اور کبھی کبھی جو ہے اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ جس کی تصحیح ہو چکی ہو، تو اب تصحیح شدہ مسئلے میں علماء اختلاف کرتے ہیں اور بغیر ترجیح کے اقوال کو جو ہے نقل کر دیتے ہیں، تو ایسا ہوا ہے. تو بتا رہے قل، تو میں اس کا جواب دوں گا کہ یعملوا بمثل ما عملوا، کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا جو متاخرین نے کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ متاخرین بغیر ترجیح کا اقوال نقل کر دیتے ہیں اور تصحیح شدہ قول میں اختلاف کرتے ہیں، تو بتا رہے متاخرین نے جو کیا ہے نا وہ عرف کے اعتبار سے کیا ہوگا. تو بتا رہے یعملوا بمثل ما عملوا، جو متاخرین نے کیا ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. اور متاخرین نے کیا ہے، ما کا بیان ہے من اعتبار تغیرات العرف و احوال الناس، تو بتا رہے یعنی کہ بدلے ہوئے عرف اور بدلے ہوئے لوگوں کے احوال کا اعتبار کیا جائے گا. تو جیسے متاخرین نے یعنی عرف کے تبدیلی کا اور لوگوں کے احوال کے بدلنے کا اعتبار کیا، تو ایسے جو ہے ان کا اعتبار کیا جائے گا. وما هو الارفق بالناس، اور مفتی جو ہے یعنی لوگوں کے لیے جو زیادہ آسانی والا معاملہ ہوگا تو اسی کے مطابق فتویٰ دے گا. وما ظہر علیہ التعامل، اور جس قول پر لوگوں کا تعامل ظاہر ہو، بتا جس قول پر لوگوں کا تعامل ظاہر ہو جائے. وما قویہ وجہہ، اور جس قول کی دلیل زیادہ قوی ہو اور جو لوگوں کے اعتبار سے زیادہ آسان والا ہو، اسی کے مطابق جو ہے مفتی فتویٰ دے گا. ولا یخلو الوجود من تمییز ھذا حقیقتا لا ظنا بنفسہ، اور بتا رہے یعنی مفتی جو ہے وہ فتویٰ اس اعتبار سے دے گا کیونکہ متاخرین نے عرف کا اعتبار کیا ہے. بتا رہے اب متاخرین جو ہے وہ تمیز دے دیتے ہیں کہ کہاں پر یعنی عرف کا اعتبار ہوگا کہاں نہیں ہوگا. تو بتانے اور جو تمیز نہ دے سکے تو وہ تمیز دینے والوں کی طرف رجوع کرے گا. تو بتانے زمانہ خالی نہیں رہا کہ یعنی تمیز دینے والے حضرات جو ہے ہر زمانے میں رہے ہیں. فرماتے ولا یخلو الوجود من تمییز ھذا، اور یہ کہ بدلے ہوئے عرف یا لوگوں کی بدلے ہوئی حالت کا اعتبار کیا جائے گا. تو بتانے اس بات کو حقیقتاً تمیز دینے سے وجود خالی نہیں ہوا ہے، یعنی لوگ یعنی اس کو تمیز دینے سے لوگوں کا وجود نہ تو حقیقتاً خالی ہوا ہے، لا ظنا بنفسہ، نہ یعنی بنفسہ اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، مطلب ظن کے اعتبار سے بھی خالی نہیں ہوا ہے اور حقیقتاً کے اعتبار سے بھی اس بات کو تمیز دینے والے لوگوں سے یعنی وجود بالکل خالی نہیں ہوا ہے. وَيَرْجِعُ مَن لَّمْ يُمَيِّز، ہاں جو انسان تمیز نہ دے پائے تو بتانے وہ رجوع کرے گا اِلیٰ مَن یُمَيِّزُ، اس انسان کی طرف کے جو تمیز دے سکتا ہو، لِبَرَاءَتِ ذِمَّتِہ، اپنے ذمہ سے فارغ ہونے کے لیے، تو اپنی ذمہ داری سے بری ہونے کے لیے وہ یعنی صاحب تمیز کی طرف رجوع کرے گا. بتائیں العمل بالعرف ما لم یخالف الشریعۃ، تو بتائیں عرف پر عمل ہوگا جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. فہذا کلہ صریح فیما قلنا، تو بتائیں یہ تمام جو ہے یہ صریح ہے یعنی اس بات میں بالکل صراحت ہے جو ہم نے کہہ دیا. تو ہم نے جو بات کہہ دی ہے تو یہ بھی جو ہے اسی کی صراحت ہے. ہم نے کیا کہہ دیا یعنی من العمل بالعرف، یعنی عرف پر عمل ہوگا ما لم یخالف الشریعۃ، جب تک کہ عرف جو ہے شریعت کے مخالف نہ ہو. تو شریعت کے مخالف نہ ہو تب عرف پر عمل ہوگا. تو بتائیں کالمکس والربا ونحو ذلک، بتائیں اور جیسے ٹیکس ہے اور سود ہے اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، تو اگرچہ لوگوں کا عرف کتنا ہی ہو گیا ہو سود میں ٹیکس میں، لیکن یہ شریعت کے خلاف ہے تو اب یہاں پر جو ہے یعنی عرف پر عمل نہیں ہوگا. بتا رہے فلا بد للمفتی والقاضی بل للمجتہد، بلکہ یعنی تو بتا رہے تو مفتی اور قاضی کے لیے بلکہ مجتہد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے احوال کو پہچانے، لوگوں کی حالت کو جانے کہ کیا جو ہے ان میں جو ہے عرف چل گیا ہے اور شریعت کے خلاف ہے یا نہیں، تو اس کی معرفت رکھے. فرماتا ہے اس مسئلے کو کہ من جہل باہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے والوں کو نہ جانے یعنی اپنے زمانے کے لوگوں کو نہ جانے تو وہ جاہل ہے. مطلب جو اس سے یہ نہیں پتہ کہ زمانے میں کیا عرف چل رہا ہے وہ جاہل ہے. وقد قالوا، علماء نے فرمایا ہے کہ من جہل باہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے والوں سے نہ آشنا ہو تو وہ جاہل ہے. وقدمنا انہم قالوا، اور ہم نے پیچھے یہ بات کہہ دی ہے کہ علماء نے فرمایا یفتیٰ بقول ابی یوسف فیما یتعلق بالقضاء، کہ قضاء سے متعلق مسائل میں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا. کیوں؟ کہ لکونہ جرب الوقائع و عرف احوال الناس. بتائیں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ کیوں دیا جائے گا؟ لکونہ مہا ضمیر امام ابو یوسف کی، یعنی امام ابو یوسف کے واقع یعنی پیش آنے والے مسائل کا تجربہ ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کے احوال کے عرف کا تجربہ ہونے کی وجہ سے. تو لوگوں کے احوال کا کیا عرف چل رہا ہے؟ تو لوگوں کے احوال کے عرف کا تجربہ ہونے کی وجہ سے اور پیش آنے والے مسائل کا تجربہ ہونے کی وجہ سے. وفی البحر عن مناقب الامام محمد للکردری، تو بتائیں بحر الرائق میں امام کردری کی کتاب مناقب امام محمد کے حوالے سے یہ عبارت ہے کہ کان محمد یذهب الی الصباغین، کہ امام محمد جو ہے رنگ ریزوں کے پاس جاتے تھے. یعنی کہ آپ اپنے زمانے والوں سے ناشنا وہ جاہل ہے نا، تو اس لیے امام محمد رنگ ریزوں کے پاس جاتے تھے. وَيَسْأَلُ عَنْ مُعَامَلَتِهِمْ وَمَا يُدِيرُونَهَا فِي مَا بَيْنَهُمْ، تو وہ ان کے معاملے کے بارے میں سوال کرتے اور جو جن معاملات کو وہ اپنے آپس میں دائر کرتے یعنی ان کے آپسی لین دین کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے. وقالو،
وقالو اور علماء نے فرمایا کہ اذا زرع صاحب الارض ارضه ما هو ادنى مع قدرته على الاعلى، تو اب علماء نے فرمایا کہ جب زمین کا مالک اپنی زمین میں کھیتی کرے اس چیز کی جو ادنا ہو، تو ادنا چیز کی کھیتی کر رہا ہے مع قدرته على الاعلى، اعلیٰ چیز کی کھیتی پر قادر ہونے کے باوجود، تو بتانا اب معاملہ کیا ہوا، تو وجب علیہ خراج الاعلیٰ، تو اب اس پر جو ہے وہ اعلیٰ چیز کا خراج واجب ہوگا، یعنی اس سے اعلیٰ چیز کا خراج لیا جائے گا، یہ علماء نے فرمایا۔ بتانا قالو پھر فقہا نے فرمایا کہ وہذا یعلم ولا یفتى به، تو بتانا یہ مسئلہ اگرچہ معلوم ہے، اس مسئلے کا علم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں بتا رہے ہیں اس پر فتویٰ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کئی لا یتجرد الظلمۃ علی اخذ اموال الناس، بتا رہے ہیں اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ اعلیٰ چیز کا خراج اس سے لیا جائے گا، بتا رہے ہیں تاکہ ظالم جو حاکم ہوں گے، تو تاکہ ظالم حاکم لوگوں کے مال کو لینے پر جری نہ ہو جائیں، یعنی لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے پر وہ جرأت نہ کریں۔ قال فی العنایۃ، یعنی وہ تو یہ کہیں گے کہ یعنی ظالم حاکم یہ کہیں گے کہ تو اعلیٰ چیز بو سکتا تھا، اس میں تو نے بوئی کیوں نہیں، تو اعلیٰ چیز کا جو ہے خراج لیں گے، تو یہ ظلم کریں گے۔ قال فی العنایہ، بدر اور عنایہ میں فرمایا ہے کہ ورد بانہ، تو عنایہ میں یہ فرمایا ہے کہ اس بات کا رد کر دیا گیا، کیا اس بات کا رد کر دیا گیا کہ کیف یجوز الکتمان، کیسے مسئلے کو چھپانا جائز ہو جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اعلیٰ چیز کا خراج لیا جائے گا، اور پھر کہہ رہے ہیں اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، تو اب اس کا یہ رد کیا گیا ہے کہ کیسے مسئلے کو چھپانا جائز ہے۔ ولو اخذوا کان فی موضعہ لکونہ واجبا، کہ ولو اخذوا، اگر حاکم جو ہے وہ اعلیٰ چیز کا خراج لیں گے تو کان فی موضعہ، یہ اپنے محل میں ہوگا، کیوں لکونہ واجبا، اسی اعلیٰ کے واجب ہونے کی وجہ سے، تو بتا رہے وہ اجیبو، اگر یہ رد کیا گیا ہے تو میں یہ جواب دوں گا، علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں میں یہ جواب دوں گا کہ بأننا لو افتینا بذالک، کہ اگر ہم اس کا فتویٰ دے دیں کہ اعلیٰ چیز کا اس سے جو ہے خراج لیا جائے گا، اگر ہم اس کا فتویٰ دے دیں تو لدعا، یہ لام تاکید دیا ہے، لدعا کل ظالم فی ارض لیس شانها ذالک، تو اب ضرور ہر ظالم یہ دعویٰ کر دے گا، یعنی ہر ظالم دعویٰ کرے گا ایسی زمین میں کہ جس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ چیز اگاتی، تو جس کی شان یہ نہیں تھی اس زمین میں بھی وہ دعویٰ کر دے گا، یعنی انہا، یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ انہا قبل ہذا کانت تزرع الزعفران، مثلا کہ یہ زمین تو ایسی ہے کہ اس سے پہلے اس میں زعفران کی کھیتی کی جاتی تھی، یعنی اس سے پہلے تو اس میں زعفران کی کھیتی کی جاتی تھی، اور اب تم زعفران کی کھیتی نہیں کر رہے ہو تو زعفران کا ٹیکس دو، زعفران کا خراج دو، تو ہر ظالم یہ دعویٰ کر دے گا فیاخذ خراج ذالک، تو اب وہ زعفران کے خراج لے گا، وہو ظلم و عدوان، اور یہ تو جو ہے کھلا ظلم اور جو ہے زیادتی ہے۔ وکذا قال فی فتح القدیر، اور ایسے ہی فتح القدیر میں یہ فرمایا ہے کہ قالوا، یعنی فقہا فرماتے لا یفتى بہذا، یعنی اس مسئلے پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ اعلیٰ چیز کا خراج لیا جائے، کیوں لما فیہ من تسلط الظلمۃ علی اموال المسلمین، بتائیں کیونکہ اس مسئلے پر فتویٰ دینے میں جو ہے ظالموں کو مسلمانوں کے مال پر مسلط کرنا ہے۔ اذ یدعی کل ظالم ان الارض تصلح، اس لیے کہ ہر ظالم یہ دعویٰ کر دے گا کہ زمین جو ہے زعفران کی کھیتی کی صلاحیت رکھتی تھی، زعفران وغیرہ کی کھیتی کی صلاحیت رکھتی تھی، اور تم نے زعفران کی کھیتی کیوں نہیں کی، تو بتا رہے ہیں وعلاجہ صعب، پھر اس کا علاج مشکل ہو جائے گا، یعنی اس لیے اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ فقد ظہر لک ان جمود المفتی اب القاضی علی ظاہر المنقول مع ترک العرف والقرائن الواضحہ، یہیں سے ترجمہ لگانا والقرائن الواحدہ، اور آپ کے لیے ظاہر ہو گیا کہ عرف کو چھوڑنے اور واضح قرائن، تو واضح قرائن اور عرف کو چھوڑتے ہوئے ظاہر منقول پر قاضی یا مفتی کا فتویٰ دے دینا، تو ظاہر منقول یعنی جیسا ظاہر ہے تو ظاہر پر ہی فتویٰ دینا، تو مفتی یا قاضی کا ظاہر منقول پر فتویٰ دے دینا، جمود کا مطلب یعنی اسی کو جو ہے فتویٰ دے دینا، اسی پر جو ہے جامد ہو جانا، تو بتائیں ظاہر منقول پر مفتی یا قاضی کا فتویٰ دے دینا، عرف اور واضح قرائن کو چھوڑ کر بتا رہے فتویٰ دے دینا۔ ایک بات والجہلہ، یہ اسی پر عطف ہے، والجہلہ باحوال الناس، اور لوگوں کے احوال کو نہ جاننا، تو بتا رہے یہ دونوں ایسی باتیں ہیں کہ یلزم منہ، کہ اس سے لازم آ جائے گا تضییع حقوق کثیرۃ و ظلم خلق کثیرین، بتا رہے یعنی کہ عرف کو چھوڑتے ہوئے واضح قرائن کو چھوڑتے ہوئے فتویٰ دینا اور لوگوں کے احوال سے ناش نہ ہونا، تو اس سے لازم آئے گا بہت سے حقوق کو ضائع کرنا اور بہت سی مخلوق پر ظلم کرنا۔